جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا مجھے بتائیے گا آواز کلیئر آ رہی ہے؟ عثمان جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں، انشاءاللہ سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. جی سٹارٹ کیجیے، آواز بالکل آپ کی کلیئر ہے. اچھا میں ذرا سا ویڈیو بھی دیکھ لوں ایک دفعہ، ویڈیو اگر کلیئر آ رہی ہے تو اس کو کر. ویڈیو کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی ویڈیو بھی آپ کی کلیئر ہے. جی اچھا میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو مجھے دیجیے گا تاکہ ہم پریزنٹیشن اسٹارٹ کر سکوں. جی شیور. یہ اسکرین شیئر ہو گئی آپ کی. اسکرین شیئر ہوگی، کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آواز بھی کلیئر آ رہی ہے؟ عثمان آواز آ رہی ہے کلیئر؟ کی آواز کلیئر ہے، اور یہ سب چیٹ پہ بھی بتا رہے ہیں کہ آواز کلیئر ہے. اوکے، کوئی ٹربل ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میں پھر انشاءاللہ بسم اللہ کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یہ ٹاپک یہ ویسے ہماری آج کل کی لائفز میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بہت امپورٹنٹ ایکوائر کر گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو 4 چیزوں کا ایک مخفف بنایا ہے، ایک ایبریویشن بنایا ہے، STAD: اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی اینڈ ڈپریشن. اس کے ٹریگرز، اس کے کازز، اس کے سمٹمز اکثر کامن ہوتے ہیں. اور اس کی انسپریشن مجھے اس وقت سے آئی جب کہ میں ایک چھوٹا تھا، بچہ تھا. میرے والد صاحب نے ایک ورکشاپ لی تھی، وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایگزیکٹو تھے، اور ان کو ان 4 چیزوں کو اس کمپنی میں ٹریننگ کرائی گئی اور بتایا گیا کس طرح سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آج جو ہم بات کریں گے وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی کریں گے، لیکن مور امپورٹنٹلی ہم ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی کریں گے. سو اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن کو سمجھنے کے لیے جو پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کائنڈز کیا ہیں. اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن سارا کا سارا انڈیزائربل نہیں ہے اور سارا کا سارا ڈیزائربل بھی نہیں ہے. تو میں ایک ایک کر کے کروں گا. میں چاہوں گا کوشچن آنسرز انشاءاللہ میں آپ سے آخر میں لوں، ایک دفعہ میں آپ کو رن تھرو کر دوں کی آئیڈیاز سے، اور پھر میں آپ سے انشاءاللہ کوشچن آنسرز ڈیٹیل میں لوں انشاءاللہ. تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہ ہم نے یہاں پہ STADs کی کائنڈ کی ہے. ایک طرف ڈیزائربل ہیں، دوسری طرف انڈیزائربل ہیں. کچھ STADs، اسٹریس، ٹینشنز، انزائٹیز، ڈپریشن کی سورسز مطلوب ہیں، مقصود ہیں، ہمارے لیے بہتر ہیں، ہماری دین و دنیا کے لیے بہتر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل ہیں، ہارمفل ہیں، نقصان دہ ہیں. تو ہمیں دونوں کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا، دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے.
دونوں کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا, اور دونوں کو اگر ہم کنفیوز کریں گے تو کبھی بھی اس کو اچھی طرح مینج نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز ہے کہ ان دونوں قسموں کو ہم سمجھ لیں. پہلی قسم اگر ہم ڈیزائربل پہ جائیں گے, آپ بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ ڈاکٹر ذیشان یہ ڈیزائربل کیسے ہو سکتا ہے, اسٹریس ڈیزائربل کیسے ہو سکتا ہے, انزائٹی ڈیزائربل کیسے ہو سکتا ہے, ڈپریشن ڈیزائربل کیسے ہو سکتا ہے. تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا واک تھرو کرتا ہوں اور ہم کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں اپنے جو ہمارے رول ماڈلز ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام, اور ان کی زندگی سے دیکھتے ہیں کس طرح سے کبھی کبھی یہ STADs جو ہوتے ہیں یہ ڈیزائربل ہوتے ہیں اور کون سے انڈیزائربل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مثلا امام احمد کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنتک, جب تمہیں تمہارا کوئی بھلائی کا کام, کوئی نیکی کا کام تمہیں خوشی دے, تمہیں راحت دے, تمہیں سرور دے, اور وساعت کا سیئتک, جب تمہیں تمہاری کوئی کی بھی برائی, کوئی گناہ, کوئی سن آف کر دے, تمہیں ڈپریس کر دے, تمہیں ٹرن آف کر دے, تمہیں مغموم کر دے, فانت مومن, تو اس صورت میں تم مومن ہو. تو یہ بڑی واضح طور پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی مسلمان ہے, اس کے دل کے اندر ایمان ہے, اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, جو ہم سب سے ہی ہوتا ہے, ایسی صورت میں اس کو لا محالہ کچھ نہ کچھ وہ اس کا موڈ ڈاؤن ہوگا, وہ ٹرن آف ہوگا, وہ دل میں غم اور حزن فیل کرے گا. ایسی صورت میں یہ والا اسٹریس, یہ والی انزائٹی, یہ والا ڈپریشن جو ہے وہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے اور عین مطلوب ہے, مقصود ہے. بلکہ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اس کے اندر یہ سسٹم کام نہیں کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے ہر مومن کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے, ایک اس کی نعمت ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک اس کے دل کے اندر ایک کسک, ایک ندامت, ایک غم, ایک حزن پیدا ہو. اگر یہ نہ ہو تو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشہور حدیث سے آپ نے سنی ہوگی, کہ جب میرا بندہ خطا کرتا ہے تو اس کے فی قلب بھی نقطہ, اس کے قلب میں ایک نقطہ, ایک سپاٹ لگ جاتا ہے, ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے. جب وہ استغفار کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو وہ اس کے قلب سے, اس کے دل سے, اس کے ہارٹ سے زائل ہو جاتا ہے, اریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ اس میں اصرار کرتا ہے اور اس پہ جمع رہتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا, تو وہ اس کے جو قلب پہ ایک سپاٹ لگا تھا کالے رنگ کا, بلیک رنگ کا, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس طرح سے بہت سارے سپاٹس لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی, اس سے فرق نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. اس کی نیکی اس کو راحت نہیں دیتی, اس کا گناہ اس کو تکلیف نہیں دیتا, ندامت نہیں دیتا, مغموم نہیں کرتا. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو میڈیکل سائنس میں اس طرح کی ایک بیماری ہے جس کو کنجینٹل انالجیزیا بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی, بیماری ایسی ہے کہ آپ کا ایسا نیورون فیلئر ہوتا ہے, آپ کے نروز جو ہوتی ہیں ایسا اپنا کام چھوڑتی ہیں کہ وہ شخص جس کو یہ اس میں بیماری ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, اگر اس کا پاؤں آگ میں چلا جائے اور اس سے غافل ہو, اس کا پاؤں جل جائے گا, لیکن اس کے برین تک وہ پین سینسیشن نہیں پہنچے گی کہ تم اپنا پاؤں اس آگ سے نکال لو, یا اس کو کسی چیز کو کاٹ دیا جائے گا, اس کے عضو کو, اس کو پتہ بھی نہیں چلے. تو یہ ایک کنڈیشن, ایک بیماری کے طور پہ میڈیکل سائنس میں اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور اس کا جو سائیکولوجیکل ورژن ہے, یا جو دینی ورژن ہے, اسپرچل ورژن ہے, وہ یہ کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں, لوگوں کو تکلیف دیتے چلے جائیں, دوسروں کے دل دکھاتے چلے جائیں, اور ہمارے دل پر تب کوئی اثر نہ ہو. ہمارا ضمیر اتنا مفقود ہو جائے, اتنا یعنی نان فنکشنل ہو جائے, اتنا غیر فعال ہو جائے کہ ہمیں ہمارے کسی بھی عمل کا, کسی بھی برے کام کا کوئی دکھ, کوئی رنج ہمارے نہ ضمیر میں ہو, نہ ہمارے دل میں ہو. تو یہ چیز, تو اس طرح کا سٹریس جو ہوتا ہے جب بھی ہم خدا نہ کرے, آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی کبھی, جو ماشاءاللہ جو دیندار لوگ ہیں خاص طور پہ, جن کا اللہ سے ایک تعلق ہے, اگر وہ وقت کسی چیز میں ضائع کر لیں, مثلا انہوں نے کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھ لی, یا کسی فضول قسم کی ناول میں اپنا بہت زیادہ ٹائم لگا لیا, تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ان کے دل کے اندر ایک اکتاہٹ سی, ایک تکلیف سی, ایک غم سا, ایک ڈپریشن سا اس کے دل کو گھیر لیتا ہے. اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول میکینزم دیا ہے, جس سے ہم اگر کسی چیز میں اسراف کریں, پٹری سے اتر جائیں, لاف کام بھی کریں, کوئی گناہ نہیں بھی ہو لیکن وہ لاف کام ہو,
اسی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں جو کہ ٹینشن کے مشابہ ہوتی ہے، سٹریس کے مشابہ ہوتی ہے، انزائٹی پریشانی ہمیں شروع ہو جاتی ہے. مگر یہ پریشانی، یہ انزائٹی، یہ سٹریس جو ہے یہ ڈیزائربل ہے، یہ وانٹڈ ہے، یہ نیڈڈ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی پٹری سے اتر جائیں گے، ہم اب استقامت سے دین پہ عمل نہیں کر سکیں، ہم دور چلے جائیں گے دین سے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک قسم یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے لیے تحفہ ہے، مومنین کے لیے نعمت ہے. جب بھی ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے، گناہ کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، نمازوں میں کمی کریں گے، تمہارے دل کے اندر ایک مومن جتنا زیادہ متقی ہوگا اس کے دل میں اتنی زیادہ ندامت اور کسک پیدا ہوگا. جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے، جتنا بڑا اولیاء اللہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اتنی چھوٹی سی، ایک حدیث میں آتا ہے جو فاسق ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے ایسے جیسے مکھی بیٹھی اس نے ہاتھ سے اڑا دی. اور جو ایک مومن متقی ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ایسا ہوتا ہے جس نے پہاڑ کندھے پہ اٹھا لیا، اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا. یہ جو پہاڑ ٹوٹنا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. یہ ہماری جو اصل جو منہج جس پہ اللہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، اس صراط مستقیم پہ اللہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ سٹریس جو ہے یہ انشاءاللہ، اور اس کا طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چلتے رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لوگوں کے دل دکھانے سے بچائیں، ہم نمازوں کو نہ چھوڑیں، ہم ثابت قدمی سے دین پہ چلتے ہیں. دوسرا، اس کے بعد اگلی بات جو میں کہوں گا، ایک بہت بڑا سٹریس جو ہے دنیا میں اس وقت جو بہت سارے لوگوں کو ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر ہم نے اپنی زندگی میں کسی منزل کا تعین نہیں کیا. ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے ہیں. ہماری کوئی نہ منزل ہے، نہ ڈیسٹینیشن ہے، نہ کوئی ایسا آگے کا ہمارا ایک ویژن ہے، ایک پرپز ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. ہم ایک زندگی روٹین میں گزار رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اس میں لگ جاتے ہیں، ادھر سے اٹھے ادھر چلے گئے، بیئر منیمم کوئی کام کر لیا، لیکن ہم ایک میننگ فل زندگی نہیں گزار. اور مزیدار بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ ہمیں اٹھایا، جس چیز پہ اس امت کو کی تربیت کی، اور آج کل کی جو سائیکالوجی کی ساری ریسرچ شو کرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کلیئرلی جو لوگ میننگ فل پرپس فل زندگی، اور اس کا اپوزٹ ہے جو سائیکالوجی اور سوسیولوجی اور فلاسفی میں آتا ہے، وہ ہے نائلزم. NIHILISM. یہ نائلزم کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، زندگی جو ہے میری زندگی ابد ہے، میننگ لیس ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ریسرچ آفٹر ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جو لوگ نائلسٹ ہیں، جو لوگ زندگی میں پرپز یا ویژن کو بلیو نہیں کرتے، وہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بہت ڈپریس رہتے ہیں، جن کی زندگی میں ان کی زندگی کا آگے کوئی مقصد نہیں ہے. there's nothing forward to look for. وہ اپنی زندگی میں بڑے ڈپریس رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں. ہماری زندگی میں اگر ہم صحابہ کی زندگی لیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیں، تو اس میں بڑا ایک سینس آف پرپز ہے، ایک زبردست سینس آف میننگ ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میننگ لیس ہے. آپ دیکھیں گے وہ بڑی میننگ فل زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اس میننگ فل زندگی کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں. ایک صحابی نے ایک کافر بادشاہ کو کہا، ان کو پیغام دیا کہ جس طرح سے تم کو یہ شراب محبوب ہے، ہم کو اللہ کے راستے کی موت محبوب ہے، اللہ کے راستے کی قربانی محبوب ہے. اگر آپ دیکھیں گے، میں تھوڑا سا ایک مثال دوں گا امام بخاری رحمہ اللہ کی. امام بخاری جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے استعمال کیا کہ جو قرآن شریف کے بعد روئے زمین پہ جو حدیث کا اور جو دین کا سب سے مستند مجموعہ ہے انہوں نے کمپائل کیا، انہوں نے ترتیب دیا. ایک صاحب گئے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس، انہوں نے ان کے ساتھ مہمان ہوئے اور ان کے ساتھ ایک رات گزاری. کہنے لگے کہ میں رات میں سویا عشاء پڑھ کے تو امام بخاری بھی سو گئے. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اٹھے اور ان کا ایک مسودہ رکھا ہوا تھا ایک تاولے پہ، اور جا کر اس کو کھولا اور اس پہ کچھ انہوں نے وہاں پر لکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے کہا کچھ یاد آ گیا ہوگا، شاید حدیث کی کتاب میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں. پھر میں سو گیا اور وہ بھی سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ یہی ہوا، وہ اٹھے اور اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے کتاب کھولی اور اس میں کچھ اضافہ کیا اور لکھ کے آ گئے. اور اس طرح کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ رات کے دوران ہوا. ان کی رات کی نیند بھی ایسی رہی اور میری بھی ایسی رہی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایسا مقصدیت دی ہے، وہ ایسا obsessed ہے
وہ کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں آنے والی تمام آخر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں تک، تمام انسانوں تک اللہ کے آخری رسول کا پیغام پہنچا، اور انسپریشن اور اس مقصد اور اس اعلیٰ ترین پرپس کے ساتھ. وہ اس کی رات بھی ایسی ہے کہ رات میں نیند نہیں ہو رہی، بلکہ رات میں بھی مستقل کام ہو. اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں بھی سجھا رہے ہیں اس وقت کیا اضافت کرے، کیا اس کے آگے نوٹس بنائے. اور امام بخاری کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتاب ہے. امام بخاری کا فقہ بھی اس میں ڈاکومنٹڈ. تو ایک مقصدیت والا جو آدمی جو مقصدیت والی زندگی گزار رہا ہو، اور یہ مقصدیت والی بات جو ہے نا آپ مسلمانوں میں بھی دیکھیں گے، کافروں میں بھی دیکھیں گے. اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، نیپولین کی زندگی کو دیکھ لیں، بینجامن فرینکلن کی، جس شخص نے بھی زندگی میں کوئی بڑا مقام اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے اس کی زندگی جو تھی وہ مقصدیت سے ڈریون تھی، اور وہ ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا بچاتا تھا. نیپولین یہ کہتا تھا کہ کہیں اگر مجھے صرف 2 منٹ کی دیر ہو جاتی تو وہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ میری فتح سے وہ میری شکست میں بدل جاتا. اور اسی طرح سے بینجامن فرینکلن جو تھا وہ ایک ایک وقت کی، اپنے ایک ایک لمحے کی پرواہ کرتا تھا. زیادہ تر اس نے جو کتابیں تصنیفات کی ہیں وہ اس نے کوئی سفر کے دوران کی، سفر کے دوران کا لمحہ بھی وہ اپنا فلی یوٹیلائز کرتا. تو اگر ہماری زندگی اس وقت ریسرچ آفٹر ریسرچ سائیکالوجی کے اندر یہ شو کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اس کے عین مطابق، کہ جو شخص ایک اس کی زندگی کے اندر ڈائریکشن ہے، میننگ ہے، ڈیسٹینیشن ہے، اور اس پہ وہ لگا ہوا ہے، وہ چاہے تصنیفات ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے علم ہو، چاہے وہ لوگوں کی بھلائی فلاح ہو، چاہے اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا مقام حاصل کرنا ہو، چاہے محتاجی سے بچنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. وہ آپ کے اس بارے میں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. جو جتنی فضول زندگی گزارے گا، جو جتنی فالتو زندگی گزارے گا، جو جتنی میننگ لیس زندگی گزارے گا، وہ زیادہ افیکٹڈ ہوگا، اسی کو زیادہ ڈپریشن اٹیک کرے گا، اسی کو اسٹریس زیادہ اٹیک کرے گا، اس کو زیادہ یہ اٹیک ہوگا. اچھا آپ کی شیئرنگ ہو رہی ہے بھی، لوز کر دی میں نے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ہوسٹ بنایا ہے، یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ اینوٹیٹ یوز کر رہے تھے جس کی وجہ سے شاید ڈسٹریکشن ہو رہی تھی، تو آپ جی دوبارہ سے ری شیئر کر لیں. میں نے کو ہوسٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، میں نے کر لی دوبارہ، اب ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اوکے اوکے. اچھا اب یہ تھوڑی سی ایک میں ہیپینس کی ریسرچ ہے، ہارورڈ کا ڈین ہے وہ ہے نوریا اور دوسرے لوگوں نے ریسرچ کی، اور اس میں ہیپینس کا ایک بیسک فارمولا، آپ امپلائی ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، دکان پہ، بزنس میں، جہاں بھی، آپ کی اوور آل زندگی کے 4 فارمولا سے بتائے جو آپ ابھی ہم اس کو دین سے بھی ریلیٹ کریں. اس میں بتایا کہ ایک چیز ہے کہ ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں زندگی میں. ایک چیز جو ہماری ہیپینس کو ڈرائیو کرتی ہے، اور ہیپینس اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ اس میں کسی حد تک پیسہ بھی معاون ہے، اس میں کسی حد تک زندگی کے مٹیریل ویلتھ بھی ہے. لیکن اسلام نے کیا کیا کہ ایکوائر کرنے کو، یعنی حاصل کرنے کو، چیزوں کو حاصل کرنے کو، اس کو آخرت سے بدل دی، یعنی آخرت کی چیزیں اس میں ڈال دی. آخرت کی چیزوں سے کیا، اور اللہ سبحانہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور یہ ساری چیزیں اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا. لیکن ایک قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے جو قرآن شریف کی آیت آتی ہے، اور وہ کہتی ہے لا تنسا نصیبک فی الدنیا. کیا مطلب؟ تم اپنے دنیا میں اپنے حصے کو نہ بھولو. اور ہم جو ہے ہمیں مانگنے کا کیا حکم دیا گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ میں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وآخرت حسنۃ، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور آپ کے عذاب سے بچا. سو ایک دنیا کے اندر بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ایک چیز چاہیے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اس بات پر انکریج کیا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ رسول اللہ میرے پاس یہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے سے لے لیں آپ، اور یہ آپ اپنے پاس رکھیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا. پھر انہوں نے پیش کیا، پھر تیسری دفعہ جب پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے لے کے اس کو پھینک دیا، اور فرمایا کہ تم میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے محتاجی کا اظہار کرتا ہے. سو یاد رکھیے کہ نبی کا ایک جو چیز ہمیں دنیا میں دی گئی کہ ہمیں ایک محنت سے، اور اس سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ کبھی محتاجی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، کبھی فقر کا یا مانگنے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے. تو ایک چیز ہے ایکوزیشن، ساتھ ساتھ ہے بانڈنگ. بانڈنگ کا مطلب یہ کہ وہ کمیونٹی جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اور لوگ کس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں. یاد رکھیے سائیکالوجی کی ریسرچ شو کرتی ہے جب ایک مسلمان بھائی یا کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے
اور وہ مسکراتا ہے اس کی باڈی میں ایسے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں اینڈورفنز اور اسے ایسے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جس سے اس کو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں دیکھا. جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ریلیز کرتے ہیں. جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے, ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کی, انہوں نے ایک لوگوں کو کہا اسکرین پہ آیا اس میں ڈفرنٹ انسٹرکشنز آ رہی تھی, تو انہوں نے اسکرین پہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ دکھایا اور پھر انسٹرکشن دی کہ اب آپ فراؤن کریں, یعنی برا سا منہ بنائیں, تکلیف کا یا برا سا منہ بنائیں, ناراضگی کا منہ بنائیں. تو جو لوگ سامنے ان کی اسکرین پہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا وہ فوری طور پہ برا سا منہ نہیں بنا سکے, فراؤن نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی آٹومیٹکلی مسکراہٹ آتی ہے آپ کے چہرے. تو یہ مسکراہٹ کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا, لوگوں کو سلام میں پہل کرنا, ان سے خوش اخلاقی سے پیش ہونا, کشادہ پیشانی سے پیش ہونا, یہ جو ہے ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی ختم کرنے کا اور راحت کو, سرور کو اور سیٹسفیکشن کو بڑھانے کا ذریعہ. اسی طرح سے انہوں نے ایک چیز ڈسکور کی, انہوں نے کہا وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جن کی زندگی میں میننگ ہوتا ہے, جو آس پاس جو زندگی ہے, دنیا ہے, اس کی تخلیق کے مقصد کو, اس کی فنکشننگ کو, کیسے فنکشن کر رہی ہے, یہ کب ختم ہونے والی ہے, یہ سارا جو ہے جیسے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ نے عبث نہیں پیدا کیا, میننگ لیس نہیں پیدا کیا, بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھنا, جس کے اسرار و رموز قرآن حدیث میں ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھائے ہیں, ان کو سمجھنا جو ہے وہ اسٹریس کو, انزائٹی کو, ڈپریشن کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے, زندگی میں سیٹسفائی ہونے کا, ہیپی ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے. جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے, کووڈ-19 رائٹ, اس سے پہلے ایک دجال آنے والا ہے, ہر دیندار آدمی شخص سنتا ہے رائٹ. اس ساری چیزوں کے پرسپیکٹو ہمیں علماء سے, دیندار لوگوں سے, سمجھدار لوگوں سے جب ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں گے اور ہم اچھی طرح اس کا تفقع اور حکمت سے یہ اس بگ پکچر کو سمجھ سکیں گے, ہمارا اسٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن سارا کچھ جاتا رہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے غلط قسم کے اپنے اوپینینز قائم کر لیں گے, اللہ سے بدگمانی دل میں شیطان ڈالے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کیسے کووڈ دنیا پہ پھیلا دیا, مسلمان محفوظ ہے نہ غیر مسلم محفوظ ہے. سو جب تک ہم اس کو میننگ کو کنیکٹ نہیں کریں گے سمجھدار لوگوں سے بات پوچھ کے, تب تک وہ ہمارے دل میں غلط خیالات, وسوسہ, وساوس کے ذریعے سے وہ ہمارے ذہن میں ایک چیز بلڈ اپ ہوتی رہے گی جو اسٹریس کا اور پریشانی کا اور انزائٹی کا اور ڈپریشن کا سبب. اور آخری چیز ہے سیکیورٹی. سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریسرچرز نے کہا کہ وہ محفوظ فیل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو, اس میں مالی حفاظت بھی ہے, اس میں جانی حفاظت بھی ہے, عزت کی حفاظت بھی ہے. تو اسلام میں یہ تینوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں, جب جو سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین خطبہ تھا اور سمجھے آخری اہم خطبہ تھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک دوسرے کا جان, ایک دوسرے کی مال, ایک دوسرے کی عزت ایسے ایک دوسرے پہ قابل احترام ہے جیسے آج کا دن اور یہ وقت اور یہ جگہ, یعنی عرفات کا دن تھا, عرفات کی جگہ تھی, اور آخری نبی نے ایک ہی حج کیا, اس کا مقام. تو اگر اچھا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال میں, قرآن کی بہت ساری ہدایات میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ سیکیورٹی موجود ہے, جس کا میں آگے جا کے تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ کروں گا. وہ سیکیورٹی آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مضبوط کرنی. وہ سیکیورٹی نفسیاتی سیکیورٹی بھی ہے, وہ سیکیورٹی فزیکل سیکیورٹی بھی ہے, وہ سیکیورٹی بیماریوں سے بھی ہے, بیماریوں سے بھی صحت کی اور شفا کے معنوں میں بھی سیکیورٹی ہے, اور وہ ذہنی امراض سے بھی سیکیورٹی ہے. اس تمام اسپرچل سیکیورٹی بھی ہے. دین کے اندر قلعہ, اس نے سین ایک کتاب ہے, اس کا مطلب ہے مضبوط قلعہ, امام جزری رحم اللہ نے لکھی, محمد جزری رحم اللہ نے لکھی, اس وقت جب تاتاری سیریا پہ, دمشق پہ حملہ کر رہے تھے, اور اس کتاب کے اندر حفاظت کی دعائیں اور بہت سی دوسری دعائیں اس میں انہوں نے قائم کی. اس کی ہم کووڈ-19 کے اور ابھی آج کل چیلنجز پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے ٹوورڈز دی اینڈ. اچھا, ایک اسٹریس ہے جو کہ خود ساختہ ہے. خود ساختہ کا مطلب یہ ہے کہ سیلف امپوزڈ. یہ اسٹریس وہ ہے جو کہ اس میں ایک اس کا پارٹ ڈیزائربل ہے اور ایک پارٹ ڈیزائربل نہیں. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ سمجھیں یہ ایک گراف بنایا ہوا ہے, اور یہ گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ ورک پر ڈے ایک اہم کام ہے جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ریڈ ایرو سے آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ ایرو سے, اور آج اس وقت جو ہے گرین ایرو پہ مجھے کام سٹارٹ کرنا ہے. اگر میں آج یہ کام سٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے
दिन में शायद 1 घंटा 1.5 घंटा देना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही काम होता रहेगा। फिर थोड़े दिनों में शायद 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़े, और फिर डेडलाइन से कुछ करीब शायद मैं 3 घंटा दे दूं, तो आराम से काम जो है वो मेरे थीसिस जो मुझे लिखना है, जो अपना डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे मैं खुद साख्ता परेशानी, खुद साख्ता मुसीबत या सेल्फ इम्पोज स्ट्रेस कह रहा हूं, होता यह है कि पहला महीना गुजर जाता है और पहले महीने में कोई काम नहीं करता, वो 1 घंटा भी नहीं देता, वो जरा सा टाइम भी नहीं देता। दूसरा महीना शुरू हो जाता है, इसकी समझे जो ड्यू डेट थी वो 3 महीने में थी, पहला महीना खत्म हो गया। अब मैं जो वो उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं अपनी मस्तियों में लगा हुआ हूँ, मैं अपने दूसरे कामों में लगा हुआ हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। मैं उसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहता। क्यों मैं अपनी जिंदगी स्पॉइल करूँ, क्यों मैं अपने अपने आप को स्ट्रेस में लाऊं। सो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो 1 महीना और गुजर जाता है। अब वही काम जो है ना, वो आखिरी महीने में एक बड़ा चंक बन गया। वही काम जो वक्त का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा निकालने में पूरी तरह से हो जाता, अब वो एक आखिरी महीने में पाइलअप होने की वजह से अब वो दिन में 4-5 घंटे मांगता है। अगर 4-5 घंटे मैं रोजाना लगाऊंगा तब जाके मेरा डिसर्टेशन या थीसिस या प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन मैं वो काम भी नहीं करता, मैं उससे भी बदतर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसको और पाइलअप एक आधा महीना और गुजर जाता है और मैं फिर भी शुरू नहीं करता। राइट? जो प्रोक्रेस्टिनेटर होता है वो ये काम करता है। इसके बाद फिर आखिरकार फकत 2 दिन रह जाते हैं और वो आखिरी 2 दिन की डेडलाइन आ जाती है और मैं उस वक्त भी वो काम शुरू नहीं करता। और वो अब मेरी वो हालत जाती है कि बस अब अल्लाह ही कराए, किसी कोई मुआवजा हो जाए, बस वो काम हो, वरना वो काम कभी नहीं हो सकता। तो अब मैं अल्लाह से जो है ना, मेरी रुजू की कैफियत और अब्दियत की कैफियत और बंदगी की कैफियत ऐसी हो जाती है कि मैं रो रो के अल्लाह से मांगता है, अल्लाह बस तू ही करा दे। तो ये स्ट्रेस जो है ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने दीन का पार्ट रखा है, ना ये मकसूद है ना। और ये स्ट्रेस याद रखिएगा कि हमें, अगर हम इम्तिहान से करीब या प्रोजेक्ट की सबमिशन की डेडलाइन से करीब फिर इतना बिल्ड कर लेते हैं, तो ये हम अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। किसी ने किसी से, ये अल्लाह ताला ने नहीं हमारे ऊपर इम्पोज किया, ये हमारे प्रोफेसर ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया, हमारे बॉस ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया, माशरे ने हमारे, ये हमने अपनी गलतियों की वजह से, अपने अपने सिर्फ बेफिक्री की वजह से, लापरवाही की वजह से हमें अपने आप पे इम्पोज किया। अब याद रखिएगा इसका इलाज क्या है। इसको मैं एक और पिक्चर से समझाता हूँ। अगला ग्राफ देखिएगा कि 2 किस्म की स्ट्रेस साइकोलॉजिस्ट पॉइंट आउट करते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, या जिसे हम कहते हैं गुड स्ट्रेस। एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट या डिस्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। देखिए, अब इसी को देखें कि अगर शुरू में अगर हम देखते हैं कि कभी कभी इम्तिहान बहुत दूर है या प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत दूर है, तो हम थोड़ा सा अपथी होती है। अपथी का मतलब ये कि हम उससे कंसर्न भी नहीं होते, हमारी भी फिक्र भी पैदा नहीं होती। लेकिन थोड़े रस्ते में यू स्ट्रेस में आ जाते हैं हम। एक प्लेजेंट किस्म का स्ट्रेस होता है जो हमें काम की तरफ उभारता है। अगर उस वक्त हम काम को पिक कर लें तो वो स्ट्रेस जरूरी है, काम को करवाने की भी जरूरी है। जरूर स्ट्रेस नहीं होगा तो कभी भी हम इम्तिहान की तैयारी नहीं करेंगे, कभी भी हम प्रोजेक्ट के लिए मेहनत नहीं करेंगे, कभी भी आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे। हमेशा सोचते रहेंगे जब वहां की वहां देखी जाएगी। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। सो हमें चाहिए कि हम यू स्ट्रेस जोन में उसको मैक्सिमाइज करें। यू स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस है। अब इसका मैं आपको एक हल बताता हूँ, क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ। मैंने बिल्कुल आखिर वक्त में तैयारी की और एक वक्त था जब मैंने पूरे कराची में फर्स्ट पोजीशन इंटर में भी ली। और लेकिन मैंने एक लेसन लर्न किया उससे। उससे लेसन जो मैंने लर्न किया वो ये था कि देखिए, एक है एग्जाम की डेडलाइन के साथ पढ़ना, एक है कि डिग्री के अवार्ड होने के साथ के लिए पढ़ना। डॉक्टर साहब ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह, 1 मिनट 1-2 मिनट में वापस डिस्कनेक्शन हुआ है, तो इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं।
جی اسلام آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز کلیئر ہے. جی معذرت چاہتا ہوں, یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا تھوڑا سا. یہ اسٹریس ایک وہ بھی ہے جو کراچی الیکٹرک دیتا ہے. بہرحال اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً پڑھ لینا چاہیے. سو اب میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, جو بات کر رہے تھے ہم آخری, کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس دین دنیا میں بہت زبردست کیریئر عطا فرمائے. اور لیکن ایک چیز جو میں نے لرن کی ہے, یاد رکھیے گا کہ میں نے بہت سارے ایگزامس فار ایگزامپل ایک بڑا کاز اسٹریس ہوتے ہیں, یا پروجیکٹس ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتے ہیں جاب پہ. اس کا ایک طریقہ یاد رکھیے گا یہ ہے کہ آپ ایک دو قسم کی موٹیویشن کی بات کرتے ہیں سائیکالوجسٹ. ایک موٹیویشن کہلاتی ہے انٹرنسک, ایک کہلاتی ہے ایکسٹرنسک. جو انٹرنسک موٹیویشن ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں کسی امتحان کو پاس کرنے کے لیے یا کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے میرا ہدف نہیں ہوتا, بلکہ میرا جو میں کام کر رہا ہوتا ہوں وہی مجھے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں مدرسے میں لیتے, سو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت بڑا مفتی بن جاؤں, مفتی کہلاؤں, بلکہ جو میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں اس دن جو میں پڑھ رہا ہوں اسی کے اندر مجھے اتنا لطف آ رہا ہے, مجھے اتنا نور نصیب ہو رہا ہے, اس کے اندر مجھے اتنی ہدایت مل رہی ہے, اس میں میرے دل کو ایسی شفا مل رہی ہے, مجھے ایسا اس کے اندر ایسی سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ وہی میرا مقصد ہے. تو میں اس کو خوب انجوائے کر کے مومنٹ کے اندر مائنڈ فلی میں اس کو پڑھ رہا ہوں, اس کو میکسیمائز کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا اس سے انٹرنسک موٹیویشن پیدا ہو جائے کسی بھی فیلڈ میں, اور ہم اس کو انجوائے کرنے لگ جائیں اس طرح سے کہ ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں, انجوائے کرتے جا رہے ہیں. میرا جو پی ایچ ڈی کا یا وہ تھا, جو بھی پی ایچ ڈی کیا, سی ایف اے کیا, سی پی اے کیا, پھر درس نظامی کیا, یہ صرف امتحانوں کے ڈر سے نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ میں اس کو انجوائے نہ کرنے لگوں, اس سبجیکٹ کے ساتھ ایک مناسبت نہ پیدا ہو جائے, اور میرے اندر ایک کیوریوسٹی, ایک تحقیق کا جذبہ جو ہے وہ مجھے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اور ان کے جوابات تلاش کرنے میں مجھے مزہ آنے لگا. تو آپ سوچیں نا, اتنا ڈرائی ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا سارا کچھ, لٹریچر ہوتا ہے, میتھمیٹکلی, اگر آپ انجوائے نہیں کریں گے تو آپ اس کو نہیں کر پائیں گے. تو اسٹریس سے نجات پانے کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں, جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے, جو آپ نے کریئر جس چیز میں بنایا ہے, اس میں آپ کو مزہ آنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ جو سرجن ایک اچھا ہوتا ہے, ایک کارڈیالوجسٹ ہے, اور دوسرا ایک پورے کنٹری کا ٹاپ کارڈیالوجسٹ ہے, اس کی آپریشن کی بات ہی کوئی اور ہے, وہ زبردست سرجری کرتا ہے. ان کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عام ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ بھی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے, لیکن جو سپر ڈاکٹر ہوتا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اچھا ڈاکٹر, محض اچھا ڈاکٹر, جب وہ اپنی سرجری سے فارغ ہوتا ہے, اسٹریس سے فارغ ہوتا ہے, تو انجوائے کرنے کے لیے کوئی مووی لگاتا ہے, کوئی میوزک لگاتا ہے, کوئی کتاب پڑھتا ہے, کچھ اور کرتا ہے. لیکن جو ٹاپ ڈاکٹر ہوتا ہے نا, بالکل ایلیٹ, بالکل ٹاپ سپرلیٹو, وہ اس وقت جو ہوتا ہے نا, واپسی پہ جب آ رہا ہوتا ہے گھر, تو اس وقت وہ ویب کاسٹ لگاتا ہے جس میں کارڈیالوجی کے بارے میں لیٹسٹ ریسرچ دی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ جینوئنلی کیوریس ہوتا ہے اس کے بارے میں, تو اس کو اسٹریس نہیں ہوتا. دیکھیں دو طریقے ہیں کام کرنے کے, ایک یہ کہ میں کام کی طرف سے اعراض کروں, منہ پھیروں, I turn away from my work, اور پھر ڈیڈ لائن کے ڈر سے اور ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے ایونچولی وہ کام کروں, تو پھر تو وہی حال ہوگا جو پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا, یہی حال ہوگا, وہ ریڈ لائن میں سب کچھ مصیبت بن جائے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو انجوائے کر کے کرتا ہوں, میں اس کو انجوائے کر کے کرتا ہوں اور مستقل کرتا ہوں, اور وہ میرے لیے میری وہی انجوائمنٹ ہے, میں اسی میں مجھے مزہ آتا ہے. اس کی طرف سے بھاگنے کے بجائے میں اس کو امبریس کرتا ہوں, اس کی طرف رخ کرتا ہوں, اور اس کے اندر کریٹیوٹی کے ساتھ, اس کے اندر احسان کے ساتھ, اس کے اندر ایکسلنس کے ساتھ اس کو بہترین بنا کے پیش کرتا ہوں, تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, آس پاس والوں کو بھی, اور آڈینس کو بھی فائدہ ہو. تو پھر اس میں مزہ آتا ہے, اس کے اندر انسان کی زندگی جو ہے وہ سکون میں رہتی ہے, وہ انجوائے بھی کرتا ہے, اس کا پیشن بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کا پیشن, اس کا پرپز, اس کی میننگ, اس کی بریڈ وننگ, یعنی اس کے لیے پیسہ کمانا, سارا ایک ہی چیز بن جاتا ہے, الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کمانے کی خاطر یا ڈگری حاصل کرنے کی خاطر یا ایگزام پاس ہونے کی خاطر اسٹریس لے رہا ہے اور پھر انجوائے کسی اور چیز کو مستقل کر رہا ہے. نہیں, اسی میں انجوائمنٹ تلاش کرتا ہے. تو یہ میں نے ایک
इम्तिहान हो, दूसरा इम्तिहान हो, तीसरा इम्तिहान हो, पास करने में मुझे इन चीज़ों ने बड़ा फ़ायदा दिया। ये एक डेफिनेशन आ रही है, यूएस स्ट्रेस और डिस्ट्रेस को ज़रूर याद रखिएगा। यूएस स्ट्रेस होना चाहिए ज़िंदगी में, डिस्ट्रेस जो है उससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि इसका आपकी नफ्सियात पर भी और आपकी फिजिक पर भी, आपकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक चीज़ हमने लर्न की। इसके अलावा जो अनडिजायरेबल स्ट्रेस हैं उनकी दूसरी फॉर्म्स क्या हैं? इसमें आजकल जो राइज है कुछ चीज़ें जो सोर्स ऑफ डिप्रेशन रिसर्च में भी डॉक्यूमेंटेड है वाइडली। एक है एक्सेसिव एंड इनडिस्क्रीट यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप दो तरीके हो सकते हैं सोशल मीडिया। एक सोशल मीडिया का एक ऑब्जेक्टिव है आपका बड़े डिसिप्लिन वे में आप उसको अप्रोच करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे अपना काम निकालते हैं, आप अवेयर भी हो जाते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आपको नॉलेज भी हासिल हो जाती है और फिर आप कट ऑफ कर लेते हैं डिसिप्लिन के साथ और फिर डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं। दूसरा ये कि आप सोशल मीडिया में, जैसे कि एवरेज ब्रिटिश के बारे में आता है कि वो तकरीबन 28 मरतबा वो अपना सेलफोन चेक करता है, उसमें अक्सर दफा सोशल मीडिया चेक करता है। एक आम अमेरिकन के बारे में आता है कि 80% ऑफ अमेरिकन वो अपने बिस्तर से निकलने से पहले अपना सेलफोन चेक करते हैं, और उनमें से तकरीबन क्वार्टर ऐसे हैं, यानी 25% ऐसे हैं जो कि फेसबुक या दूसरा अपना कोई सोशल मीडिया चेक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क चेक करते हैं। तो इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिजीजेस सामने आ रही है। उनमें से एक डिजीज जो है जो कि बहुत बड़े स्ट्रेस का और एंजाइटी का और डिप्रेशन का सबब बन रही है, खास तौर पे नई जनरेशन के अंदर। उसमें से एक जो है उसे कहते हैं फोमो। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड टर्मिनोलॉजी है, 2013 में पहली दफा आई थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हम कोई भी चीज जो देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फॉर एग्जांपल, हम दूसरों को देख रहे होते हैं और वो अपनी अपनी जो है ना जो जो पोस्ट करते हैं वो अपनी बेस्ट साइड पोस्ट करते हैं। तो बेगम से अगर लड़ाई हुई तो वो नहीं पोस्ट करेगा कोई, ठीक है। बॉस से डांट पड़ी तो वो फेसबुक पे नहीं पोस्ट करेगा। रिजल्ट्स खराब आए वो फेसबुक से पे नहीं पोस्ट होगा, बल्कि एक जगह एक बैनर लगा हुआ था कि आई प्रे एंड विश फॉर यू दैट योर लाइफ, योर रियल लाइफ इज एज गुड एज योर फेसबुक लाइफ। सो वो दुआ है कि वो कह रहा है, दुआ में कह रहा है कि आपकी जो असली जिंदगी है वो इतनी ही खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी खुशहाल हो जैसी कि आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। सो फेसबुक पे एक लाइफ अलग है, और वो जो हर एक कोई एक दूसरे को देख रहा है, वो देखता है, उसके दिल के अंदर एक रश्क या एनवी का जज्बा पैदा होता है। उसके अंदर होता है कि देखो मैं इतना ट्रैवल पे गया है, वो अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट कर रहा है फैमिली के साथ अच्छी, सो ये होता है देखो ये कितने मजे कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नई जनरेशन को, हमारे दौर का। इस तरह कीपिंग अप विद द जोन्सेस सिमिलर चीज है कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको ये खुशी मिल गई, उसको ये लैंडमार्क मिल गया, उसको ये तोहफा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ा सोर्स ऑफ ट्रबल है, सोर्स ऑफ आप कह लें स्ट्रेस है, या और उसके साथ साथ एक अप्रूवल एडिक्शन है। जो लाइक्स हमें मिलते हैं उससे हमें अंदर एक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसमें हमें मजा आता है। जब वो रिलीज होते हैं तो हम दोबारा चाहते हैं कि वो लाइक्स दोबारा मिले। हम मुस्तकिल ये सोच रहे होते हैं कि जो मैंने पोस्ट डाली है इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, दूसरे इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक तरह से आपने क्या किया कि अपनी खुशी और अपनी सेटिस्फैक्शन का बटन जो है, उसका रिमोट जो है, आपने दूसरों के हाथ में पकड़ा दिया। आपने कहा ये बटन, वो अगर डिसलाइक करता है, वो आपके बारे में कुछ नेस्टी कमेंट करता है, तो वो आपके लिए गम का सबब बन जाए। सो ये भी बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है कि ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में रिजल्ट हो रहा है। अप्रूवल एडिक्शन कह लें, फोमो है इसमें, कीपिंग अप विद द जोन्सेस है, और इसी तरह से हार्बरिंग ग्रजेस है कि जब ये सब कुछ होता है तो मैं दूसरों के बारे में अपने दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, नफरत, ग्रजेस पालता हूं। किसी के मेरा दिल साफ नहीं होता। सो इसके अंदर जो जो उसका नुकसान होता है, बल्कि एक बड़ी जबरदस्त, एक दफा बहुत से लोगों से मनकूल है, लेकिन मोहम्मद अली क्ले ने भी एक दफा कहा था, जो बॉक्सर था, उसने कहा था कि हैविंग अ ग्रज, ग्रज का मतलब अपने दिल में कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, इज लाइक टेकिंग पॉइजन योरसेल्फ एंड एक्सपेक्टिंग अदर पर्सन टू डाई। यानी इसी तरह से है जो नफरत या कीना जो आपने दिल में पालते हैं, उसी तरह से है कि आपने अपने दिल में अपने खुद जहर पी लिया, वो नफरत का जहर पी लिया, और आप अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दूसरा उससे मर जाएगा, जो जिससे आपको रश्क है, जिससे आपको नफरत है, वो मर जाए। हालांकि ये दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा। सो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा
صحابہ تھے، جمع تھے مسجد نبوی کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. سو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو تھے وہ بڑے، یہ حضرات جو صحابی تھے ہوتے تھے، یہ تمام صحابی جو تھے بڑے حریص ہوتے تھے. ان کے اندر ایکوائرنگ کی، حاصل کرنے کی بڑی حرص ہوتی تھی، لیکن دنیا نہیں، آخرت. وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور کسی بہانے سے ان کے مہمان بن گئے اور 3 دن ان کے ساتھ رہے اور ان کا ہر بیہیویئر چیک کرتے رہے. لیکن 3 دن کے بعد وہ بڑی حیرت کے ساتھ صحابی سے پھر ملے اور انہوں نے کہا اے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اس طرح فرمایا اور میں نے 3 دن میں آپ کے بارے میں دیکھا، کوئی مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی جو عام مسلمانوں سے ہٹ کے ہو. بلکہ تہجد کے وقت بھی میں نے دیکھا کہ آپ کوئی اہتمام نہیں کر رہے زیادہ اٹھنے کا، اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہیں اٹھے تو نہیں اٹھے. کوئی میں نے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آخر ایسی کیا بات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے. ان صحابی نے بتایا کہ بھائی بات یہ کہ میرے لیے بھی یہ حیرت کا باعث ہے، میں بھی سمجھتا ہوں میرے اندر ایسی کوئی بات ہے. البتہ ایک بات ہے، شاید وہ اس بات کا سبب ہو، وہ یہ بات ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. دل میں، میرے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی گرج، کوئی انمٹی، کوئی جیلسی کسی قسم کی نہیں ہوتی. تو جب میرا دل اتنا صاف ہوتا ہے تو شاید اللہ نے اس وجہ سے مجھے اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا ہو. تو ایک بڑا زبردست فارمولا بتا دیا کہ اپنے دل میں کسی کے خلاف اگر کوئی بات ہے، اونچ نیچ ہو گئی، بھائیوں میں ہو گئی، گھر پہ ہو گئی، بچوں کے ساتھ ہو گئی، بیگم کے ساتھ ہو گئی، کسی کے ساتھ بھی ہو گئی، اب وہ دل انسان اپنا صاف کر لے اور تھوڑی دیر میں وہ بالکل اپنا زخم جو ہے نا بھر لے، اور وہ جب بات ختم ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارا دل جو صاف ہوگا تو ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشن، ہماری اسپرچل کنڈیشن، ہماری نفسیاتی صورتحال وہ بہت بہتر ہوگی. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہم کو خود کو ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا، ان سے نجات کا یہ طریقہ ہے. اور اس میں ایک کتاب ہے کیرل ڈویک کی، یہ تقریباً 2013 میں آئی تھی، بڑی ریولیوشنری کتاب ہے. اور یہ دو مائنڈ سیٹ کی بات کرتی ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ. اور اس میں یہ تقسیم کرتی ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا فرق جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فکس مائنڈ سیٹ جو کہ دنیا میں بھی زیادہ کچھ اچیو نہیں کر پاتا اور پریشان بھی رہتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کا بھی شکار رہتا ہے. اور دوسری طرف گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. تو مجھے اور آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ پہ جانا ہے، فکس مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اور فکس مائنڈ سیٹ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے. فکس مائنڈ سیٹ کا پہلے میں بتاتا ہوں. فکس مائنڈ سیٹ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں اور میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتا، اور جو میں ہوں وہ ہوں. اور گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز ہو، کوئی بھی نئی چیز سیکھنا ہو، اپنے آپ کو بیہیویئرلی ماڈیفائی کرنا ہو، اپنے آپ کو انٹلیکچولی انلائٹن کرنا ہو، اپنے آپ کو مزید کسی چیلنج میں ڈالنا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ استعداد دی ہے، مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں چیلنج لے سکتا ہوں اور اس نئی چیز کو حاصل کر سکتا ہوں، نئے ہنر سیکھ سکتا ہوں، نیا علم سیکھ سکتا ہوں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی چیلنج پیش آتا ہے تو فکس مائنڈ سیٹ گھبرا جاتا ہے اور گیو اپ کر دیتا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے اگر چیلنجز زندگی میں نہیں ہوں گے تو میں آگے بڑھوں گا آگے بڑھوں گا کیسے، میرے اندر بہتری کیسے پیدا ہوگی، میری ترقی کیسے ہوگی. جب بھی وہ فیلئر کا سامنا ہوتا ہے تو فکس مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ اس بات سے گھبراتا ہے اب لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ if I fail and when I fail I learn. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے، لیکن میری ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس فیلئر میں مجھے سیکھنے کو ملا کہ نہیں ملا. فکس مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ اپنے آپ کو بتاتا ہے، یہ بچپن سے اس کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے فکس مائنڈ سیٹ کی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اسمارٹ ہو. وہ کبھی ایفرٹ سے سیکھنا، جو اس کے پاس ہے، اگر اسمارٹ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ایفرٹ سے کوئی چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ کو کی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ اس کی کبھی تعریف یہ نہیں کی جاتی کہ تم اسمارٹ ہو، بلکہ یہ تعریف کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے کہ تم محنت کرو گے تو تم سب چیزیں حاصل کر سکتے ہو. جب فکس مائنڈ سیٹ دیکھتا ہے آس پاس والوں کی کامیابی تو وہ چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اس کو پٹ ڈاؤن کرتا ہے، بی لٹل کرتا ہے. تو کہتا ہے یار اس کی بورڈ میں اگر پوزیشن آئی ہے تو اس کے والد کا جو ہے نا کوئی سورس ہوگی، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر لیا تو پیچھے کوئی نہ کوئی اس سے بےمانی کی ہوگی. اچھا، وہ جیلس فیل کرتا ہے فکس مائنڈ سیٹ. جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی واہ واہ ہو رہی ہے،
تو وہ اس کے دل میں آتا ہے اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بچی جو ان کی کفالت میں تھی جس کا نام مریم تھا، اس کو دیکھا کہ وہ اس کی اپنی عبادت سے محراب میں محدود ہونے کے باوجود، اور کوئی شخص اس کے پاس آتا جاتا نہیں، وہ محراب میں رہتی ہے، رات دن اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ اس کو بے موسم کا پھل کھلاتا. حضرت زکریا علیہ السلام جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے آدمی تھے، انہوں نے وہ دیکھ کر ان کے دل میں آیا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال سے بھی زیادہ، انہوں نے اس وقت دعا کی، اس عمر پہ دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ مجھے ایک پیارا سا بچہ دے دے، ایک بہت طیب سا، نیک سا، پاک سا بچہ دے دے، اور آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. اور یہ حضرت مریم کو دیکھ کر یہ ان کو دعا کی توفیق ہوئی. تو گروتھ مائنڈ سیٹ جب انسپریشن، جب وہ دیکھتا ہے کسی اور کی کامیابی کو، کسی اور کی نعمتوں کو، کسی اور کے ساتھ اچھے معاملے کو، تو وہ انسپائر ہو کے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ دعا کے جواب میں زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، اور یحییٰ علیہ السلام جو جان دی بیپٹسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں کرسچینٹی کے اندر، وہ زبردست نیک آدمی، بڑے اعلیٰ درجے کے اولو العزم نبیوں میں سے تھے. سو یاد رکھیے گا، مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ دوسروں کو خدمت میں، دین کے کام میں، دوسرے کاموں میں جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل میں یہ آتی ہے، اس کے دل میں یہ نہیں آتی کہ یہ دیکھو مجھ سے آگے بڑھ گیا، اب لوگ اس کی تعریف کریں گے، میری نہیں کریں گے، میں پیچھے رہ گیا. بلکہ اس کے دل میں آتی ہے کہ یہ جو کام جو اس نے کیا، جس کی وجہ سے آگے بڑھا، مثلا خدمات میں آگے بڑھا، تصنیفات میں آگے بڑھا، تعلیم میں آگے بڑھا، فلاحی کام میں آگے بڑھا، تو اس کے دل میں آتی ہے کہ یہ کام بھی میرا ہی تھا، مجھے بھی اللہ نے کام دیا تھا، میری بھی ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے، مگر دیکھو اس نے میرا ہاتھ بٹا دیا، اس نے آگے بڑھ کے محنت کر کے کام کر لیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. اور کتنا کام ابھی پڑا ہے، کتنا کام ابھی پڑا ہے، کتنے اور کام اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے کرنے والے، میں ان میں لگوں اور اس سے انسپریشن حاصل کر کے وہ کرنے والا بن. تو یاد رکھیے گا، جب گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا تو بہت ساری سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہماری حفاظت ہو جائے گی. اگر فکس مائنڈ سیٹ ہوگا تو وہی جیلسی، وہی فرسٹریشن، وہی اسٹریس، وہی انزائٹی، وہ ہماری زندگی کا ہمیشہ سے معمول رہے گی. ایک اور جو انڈیزائربل اسٹریس کی سورس ہے، STD کی سورس ہے، وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملیز میں، ہمارے کلاسز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا پھر ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں پہ باس جو ہے بعض اوقات ابیوزو ہوتا ہے، وہ بلی کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ اس کا رویہ بہت خراب ہوتا ہے. کبھی بچپن میں کچھ ابیوزز ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس کیس میں کیا کریں، اس میں تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے ابیوز، یہ تو ہمارے کنٹرول سے بھی باہر. تو یاد رکھیے گا، اس میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پرسیکیوشن ہوئی اور ان کو ابیوز کیا گیا اور ان کے ساتھ برا کیا گیا، ظلم کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ طائف کا واقعہ ہے. اس طائف کے واقعے میں ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اس کے بارے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن تھا. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح سٹریس دیا گیا، بری طرح سے پریشان کیا گیا. جس کو دعوت دی اس نے بری طرح سے ٹھکرایا، بری طرح سے جھٹلایا. کسی نے کہا کہ تم ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ، اور کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو. کسی نے کہا کہ اچھا تم نبی ہو، تم سے بات، اگر یا تو تم جھوٹے ہو، اگر جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا میں نہیں چاہتا، اور اگر سچے ہو اور واقعی نبی ہو تو تمہارے سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. تو اسی طرح سے بچوں کو پیچھے لگا دیا. اللہ کا نبی جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، اس کا جوتا جو ہے وہ خون سے بھر گیا. اور سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں جب مجھے ابیوز کیا گیا، جب میرے ساتھ برا کیا گیا، جب میرے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی، اور بعض ہوتا ہے زیادتی کریں گے لوگ آپ کے ساتھ، اگر آپ اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، لوگ آپ کے برائی سے نہیں ڈرتے، آپ کے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتے، تو آپ کے ساتھ اور جسارت کریں گے، اور زیادتی کریں گے. یہ وہ دعا ہے، اگر یہ مختلف جگہ پہ مل جاتی ہے، مختلف دعاؤں کی کتابیں مل جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی. اور اس کا آپ ترجمہ سنیے. اور میں جب بھی اس کو کسی نے بھی زیادتی کی اور میں یہ دعا مانگ لوں نا، میں بھی بڑے اسٹریس میں آ جاتا ہوں. دیکھو اس کے ساتھ میری رات کی نیند اڑ گئی، کیسا اس نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا، کیسا ظلم کیا، کیسا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے میرے خلاف جو ہے نا، وہ کس طرح سے بالکل ہی ظالمانہ ہے، اور کس طرح سے بالکل کسی بنیاد پر نہیں ہے. یہ بار بار ذاتی کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ چھڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی میں وہ مانگتا ہوں، بالکل سکون میں آ جاتا ہوں، اور وہ اسٹریس سارا ختم ہو جاتا ہے.
وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے اللہ خوش کر. تو نبی کریم سے دعا مانگی کیا تھی؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں قوت کے ضعف سے، اپنی یعنی اپنی جو کمزوری ہے اس کی آپ سے شکایت کرتا ہوں. وقلت حیلتی، اور لیک آف ریسورسز، لیک آف مینز، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اس کی قلت کی میں آپ سے آپ کس سے شکوہ کرتا ہوں. وہوانی علی الناس، اور لوگوں میں رسوائی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں. انت رب المستضعفین، یا اللہ آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں. وانت ربی، اور آپ میرے بھی رب ہیں. الی من تکلنی یا ربی، میں کس کی طرف رجوع کروں، کس کی طرف میں دیکھوں، نہیں آپ کس کی طرف، الی من تکلنی یا ربی، آپ کس کے حوالے مجھے کرتے ہیں. الی بعید یتحجبنی، ایسے اجنبی کے حوالے کرتے ہیں جو میری رعایت نہ کرے. میرا قریب من لگتا ہو، یا ایسے شخص کے حوالے کرتے ہیں جس مجھے حوالے کرتے ہیں جو مجھے نقصان پہنچائے یا مجھے ذلت کا سبب بنے. ان لم یکن بکا علیہ غضب، اگر آپ کا میرے اوپر کوئی غصہ نہیں ہے، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، فلا ابالی، تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں. آپ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. تو اس کا لب لباب کیا ہے اس دعا کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا والے جو کچھ میرے ساتھ کرتے ہیں اس سے قطع نظر اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے، یعنی ایک طریقے سے جو چیز جس میں اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، دیکھیں جو بھی مجھ سے زیادتی کرے، جو بھی میرے سے جسارت کرے، جو بھی میرے ساتھ برا سلوک کرے، تو مجھے بیچ میں اللہ کو لے کے آنا ہے، مجھے بیچ میں ایک اللہ کو لے کے آنا. میں آپ کو آخر میں ایک دعا بتاؤں گا، میں صبح شام خود بھی پڑھتا ہوں، بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، صبح پڑھ لے تو شام تک اس کو رنج غم حزن نہیں ہوگا، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ. سورہ توبہ کی آخری آیت کا ٹکڑا ہے. اچھا، اس آیت کو پڑھنے سے میرے دل کو کیا میسج ملتا ہے؟ میرے دل کو یہ میسج ملتا ہے کہ میں کسی اور سے ڈیل نہیں کر رہا، میں صرف اللہ سے ڈیل کر رہا ہوں. اس شخص کی کیا مجال تھی، اس کی کیا جرت تھی کہ مجھ پر یہ تعدی کرتا، یہ تجاوز کرتا، میرے ساتھ ذاتی کرتا. یہ تو محض اللہ نے اس کے پیچھے بھی یہ پپٹ ہے، اور اس کی بھی ڈور اللہ کے ہاتھ میں. تو میرا معاملہ صرف ایک اللہ سے ہے، اور میں نے اپنے اللہ سے ان الفاظ میں، جس الفاظ میں اللہ کے نبی نے شکایت کی، شکوہ کیا، اسی طرح سے میں نے اللہ سے وہی شکوہ اپنا کہہ دیا. اور میں اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرے لیے یہی کافی ہے. اور میں نے دعا پڑھ لی، اور مجھے اب اگر یہ میرے دل میں آ جاتا ہے، سو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کتاب ہے یہ جو ہم اپنے پرسنل ایکسیلنس کے کورس میں بھی ریفر کرتا ہوں. وکٹر فرینکل اس کا آتھر ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مین سرچ فار میننگ. اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تھا، سائیکالوجسٹ تھا، یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس کو نازیز نے کیپچر کر دیا، ہٹلر کے لوگوں نے، نازیز نے کیپچر کر لیا، اور اس کے بھائی کو، اس کی ماں کو، اس کے والد، سب کو مار دیا تھا. اور اس کو چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کریں. ایکسپیریمنٹس جب انسان موجود ہے تو ریٹس پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ایک کیمیکل انجیکٹ کرنے کے لیے اس کو انہوں نے نیکڈ کیا، اسٹرپ نیکڈ کیا، اس کے سارے کپڑے اتار لیے، اور اس کو اسٹیل کے ایک بہت سخت سرد، بہت کولڈ ایک بستر، اس پہ بیڈ پہ اس پہ لٹا دیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا، اسٹریپ کر دیا گیا، اور اس کو انجیکٹ کرنے لگا. تو اس نے دل میں سوچا کہ جب میرا سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یہ ان کے پاس چلا گیا ہے، تو کیا کوئی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں باقی ہے؟ اس کو سوچا کہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے کہ جو دل کے اندر میں ایک ایٹیٹیوڈ اپنے لیے چوز کرتا ہوں. میں اپنے دل کی کیفیت ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی ہے. وہ نازیز یا ہٹلر، کوئی بڑے سے بڑا ظالم، فرعون یا نمرود، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے، دوسرے واقعات میں بھی آتا ہے. سو وہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیے گا 3 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اسٹیمولس، یعنی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہے رسپانس، کہ میں اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہوں. اور بیچ میں ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فریڈم آف چوائس. فریڈم آف چوائس یعنی میرا یہ اختیار کہ میں ریئیکٹ کیسے کرتا ہوں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف والے واقعے سے سکھایا، اور ہمیں پتا ہے کہ جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اگر اس وقت چاہتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو ختم کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات پر امید لگاؤں گا کہ ان میں سے یہ نہیں تو ان کی نسلیں
اسلام قبول کریں اور وہ اسلام کی خدمت کریں. اور بعد میں ہوا بھی ایسے کہ وہ بنو ثقیف اور دوسرے قبائل جو وہاں رہتے تھے وہ اسلام قبول کیا, اسلام کی خدمت کی. لیکن اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ اسٹیمولس کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا, وہ اختیار کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اختیار کیا. دونوں چیزیں اختیار کر سکتے تھے, ان کے لیے سزا کرے تو ختم ہو جاتی وہ قوم وہیں پر, اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا ہے. اس طرح حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ, جس میں جب تلوار کے نیچے ایک شخص آ گیا, دشمن آ گیا, اور جب وہ ذبح کرنے والے تھے, اس کو قتل کرنے والے تھے, گردن اڑانے والے تھے, اس نے تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. اور اس ادا پہ حضرت علی کی, تو یہاں پہ وہ اسٹیمولس کیا تھا اس شخص کا, اس دشمن کا تھوکنا, اور فریڈم آف چوائس کیا تھی. حضرت علی چاہتے میرے جیسا آپ کے جیسا کوئی غصے والا ہوتا اس کو گردن اڑا دیتا. جب وہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا, آپ کے قبضے میں آ گیا, تو آپ اور بدلے کو ایکسپیڈائٹ کرتے, ایک سیکنڈ کی دیر کے بجائے اس کو اور ایک سیکنڈ پہلے اس کی گردن اور بری طرح اس کو قتل کرتے. لیکن وہ جو بنے ہوئے لوگ تھے, ان کا جو رسپانس آیا وہ کیا تھا؟ وہ رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس بات پہ وہ شخص مسلمان ہو گیا. جب اس نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا, اور جب انہوں نے بتایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا اور اب میں اپنے نفس کی وجہ سے کرتا, وہ شخص مسلمان. تو یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے, ہم اس فرق کو سمجھ سکیں کہ اسٹیمولس ہے لیکن ہمارا اختیار کیا ہے, اور وہ اختیار جو چوز کریں وہ ایسا اختیار ہو, وہ ایسا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سنت کے عین مطابق ہو, اللہ کی رضا کے عین مطابق ہو. اس کے لیے جو ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جو بھی مجھے ارد گرد میرے انوائرمنٹ میں ساس بہو کے جھگڑوں میں, باس سبارڈینیٹ کے جھگڑوں میں, ٹیچر کو ابیوز کر رہا ہے, کوئی بلی ہے کلاس میں, کوئی بھی ایسی بات ہے, تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے, اور ویسے عام طور پہ بھی لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے. اللہ جعلنی شکورا, یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنائیں, وجعلنی صبورا, یا اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنائیں, بہت شکر. یہ جو ہے نا مبالغے کی صیغہ ہے, بہت شکر کرنے والا, بہت صبر کرنے والا. وجعلنی فی عینی صغیرا, یا اللہ میرے دل میں, میری نظروں میں مجھے چھوٹا دکھائیے, وفی اعین الناس کبیرا, اور دوسروں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دیجیے. یہ وہ دعا ہے کہ جس سے جو ہے نا بہت سارے اسٹریسز سے آپ نکل آئیں گے. آپ کو شکر بھی ہوگا, ملے گا, صبر بھی ملے گا. آپ اپنے دل میں تو چھوٹے لگیں گے لیکن لوگ آپ کی عزت کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے, لوگ آپ کو لک اپ ٹو کریں گے. اچھا, اب ہم اگلے قسم کے اسٹریس پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اسٹریس تھا جو ہم نے مختلف اسٹریس کی کائنڈ کی بات کر رہے ہیں. کچھ ڈیزائربل ہیں, کچھ انڈیزائربل ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے ہیں, کچھ انوائرمنٹ کی طرف سے ہیں. اب ایک STD ہے, اسٹریس, ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن, جو آپ کی ترقی کے لیے, جو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے, دین و دنیا میں ترقی کے لیے, پروگریس کے لیے ضروری ہے. اور اس اسٹریس کو ہم ڈیزائربل سمجھتے ہیں. تو اس اسٹریس کو ہم, یہاں پہ ایک آتھر ہے پیٹر سنگے, وہ اپنی کتاب میں یہ ڈائیگرام سے شو کرتا ہے کہ ایک آپ کی کرنٹ ریالٹی ہے, ایک بلیف ان پاور لیسنس ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, جبکہ ہم اتنی پستی کی حالت میں, اتنی بیچارگی کی حالت میں, مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے, میں کچھ کرتا ہوں تو اس سے آگے ریزلٹس نہیں آتے. لیکن ایک آگے کا ایک پرپز ہے, ڈیسٹینیشن ہے, ایک منزل ہے, ویژن ہے, وہ آپ کو آگے سے کھینچ رہا ہے. وہ کھینچنے میں ٹینشن پیدا ہو رہی ہے, اس میں اسٹریس ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں انزائٹی بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ جو منزل پہ آگے بڑھنے کے لیے وہ اسٹریس مطلوب بھی ہے, مقصود بھی ہے, ڈیزائربل بھی ہے, بلکہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے, آگے کی منازل طے کرنے کے لیے اہم انتہائی ضروری بھی. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے قاد, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو ہوا جو تمہیں فرسٹریٹ کر رہی ہے, جو تمہیں تمہاری فلائٹ میں اونچ نیچ پیدا ہو رہی ہے, تمہیں 2 قدم پیچھے لے جاتی ہے, یہ تو اصل میں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے ہے. سو یہ جو ڈائیگرام اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اگر میرا کوئی آگے کی منزل ہی نہیں ہے, اگر میرے آگے کی کوئی ڈریمز ہی نہیں ہے, تو اور میری کرنٹ ریالٹی پہ میں کھڑا رہ جاؤں گا, بلکہ پیچھے سے میری پاور لیسنس مجھے اور زوال کی طرف, پستی کی طرف, اور عاجزی کی طرف, اور بیچارگی کی طرف موو کرے گی. اور اگر میری کوئی آگے کی منزل ہے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں حافظ بننا چاہتا ہوں, میں عالم بننا چاہتا ہوں, میں PhD کر کے خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اپنی کمپنی لانچ کرنا چاہتا ہوں, میں اور کام سے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اپنے گھر والوں کی, اپنے والدین کی, اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو اس میں محنت کرنی پڑے گی, اس میں مشقت ہوگی. جب ایک عورت جو ہوتی ہے, اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا,
وہن سے تعبیر کیا قرآن نے. جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بچے کی تکلیف، اس کو کیری کرنے کی، اس کو ڈلیوری کی ساری تکالیف برداشت کرتی ہے، لیکن پھر ایک بچے سے دوسرے بچے کے لیے تیار ہوتی ہے، حالانکہ اتنی تکالیف سے گزرتی ہے، لیکن اس کو آگے ایک ویژن نظر آتا ہے کہ میرا ایک خوبصورت سا پیارا سا میری پیاری سی بچی ہوگی، میرا پیارا سے بچہ ہوگا، میری اولاد ہوگی. وہ اس کو دوبارہ اس بات میں مائل کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس 9 مہینے کے پروسیس سے گزرے، اس ڈلیوری کے پروسیس سے گزرے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس طرح سے گزاری کہ وہ مقام محمود مل جائے، وہ اللہ کی رضا مل جائے، وہ تمام لوگ جو ہیں، وہ اتنے سارے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جنت کے راستے میں آ جائیں. اتنے سارے لوگ جو ہیں شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب ہو جائے، ان کی نجات ہو جائے. سو مسلمان کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی زندگی اسی سے تعبیر ہے کہ وہ مشقت میں ہوگا، وہ محنت کرے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپائے گا، اس کے لیے محنت کرے گا. لیکن اس محنت کے اندر، اس ایس ٹی اے ڈی کے اندر، اس اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن کے اندر ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، ایک محبوب، ایک عشق کی کیفیت ہے. سو یہ وہ ایس ٹی اے ڈی ہے جو مطلوب بھی ہے، ہمیں آگے بڑھانے کے لیے مقصود بھی ہے. اور یہ سلطان صلاح الدین کو ہم نے دکھانے کی یہاں کوشش کی ہے. لیکن جتنے بھی مسلمان جتنی بھی قربانی دی، چاہے وہ فاتحین ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے دوسرے حضرات ہوں، انہوں نے اپنی زندگی جو لگائی، یاد رکھیے گا وہ سکسیس پہ بلڈ نہیں تھی، وہ سکسیس پہ بلڈ نہیں تھی، بلکہ وہ فیلئرز پہ بلڈ تھی. یہ وہ فرسٹریشن پہ بلڈ تھی. ان کی بہت سارے ایسے اسباب ہوئے. آپ یہ پڑھیے اس کو ابو علی سینا کی کہانی پڑھی. وہ کہتا فارابی کی کتاب میں نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دفعہ پڑھی، اور سینکڑوں دفعہ پڑھنے کے بعد بھی مجھے فرسٹریشن ہوتی رہی. پھر اللہ نے مجھ پہ وہ کتاب کھول دی، اور وہ ابو علی سینا ایویسینا بنا، جس کی کتاب 400 سال تک آکسفورڈ، ہارورڈ میں بھی، آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی پڑھائی گئی. یہ کتاب قانون القانون طب کی وہ کتاب ہے جو 400 سال تک پڑھائی گئی. تو کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو سکسیس نہیں ہوگی، انیشل فیلیئرز ہوں گی، فرسٹریشن ہوگی، اسٹریس ہوگا، ٹینشن ہوگی، انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا. لیکن اس سے آپ نے ایک چھوٹا سا واقعہ سلطان صلاح الدین کو سنا دوں کہ جب وہ کروسیڈرز سے جب ان سے بسر پیکار تھا، اس کو خبر ملی رات کے اندر کہ جو وہاں سے روم سے ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ تیار کر کے بھیجا گیا ہے، اور وہ کمک کے طور پہ آ رہا ہے ان کی کروسیڈرز کی، یعنی یہ صلیبیوں کی امداد کے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس اسٹریس میں، اس انزائٹی میں ساری رات سو نہیں سکا، بلکہ ساری رات روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا. وہ کون ہے جو سنے اس شخص کی جو کہ بہت مستر ہو، جو بہت اضطرار کی کیفیت میں ہو، جو بہت اس کی کیفیت میں ہو، فرسٹریشن کی اور انزائٹی کی اور ڈپریشن اور اسٹریس کی کیفیت میں ہو. وہ کون ہے جو اس کی سنے اور اس کی مشکل کو ہٹائے. جب وہ صبح جب فجر کے وقت مسجد سے نکلے اور ان کو ایک بزرگ ملے، ایک اولیاء اللہ میں سے کوئی ملا، اور انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے گزارش کی کہ حضرت دعا فرما دیجئے، یہ خبر آئی ہے رات کو یہ خبر آئی ہے. جب بزرگ سے کہا تو بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ صلاح الدین اس بیڑے کو تو اس صلیبیوں کے بیڑے کو تو رات کے آنسو نے ڈبو دیا. اور پھر بعد میں خبر آئی وہ بیڑا واقعی جو ہے وہ ڈوب گیا، اور باقی جو بچا تھا وہ اس نے واپسی کا سفر کیا، وہ کمک پہنچ ہی نہیں سکی. تو یہ اسٹریس تو وہ ہے جو اگر دوبارہ ہمیں بیت المقدس کو، قبلہ اول کو دوبارہ یہودیوں کی، اس سے کرسچنز کی اس سے نجات دلانی ہے، اس سے نکالنا ہے، وہ فرسٹریشن تو ہمیں، وہ انزائٹی تو برداشت کرنی پڑے گی. وہی تو ہمیں آگے کے مقام دلائے گی، درجات دلائے گی آخرت میں، اور دنیا میں فتح دلائے گی. تو یہ وہ اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی ہے جو مطلوب ہے، جو فی نفسہ ہی امت کے جتنے بھی اس امت کے لوگ ہیں ان کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا ایک حصہ. اب ہم ایس ٹی آئی ڈیز پہ آ جاتے ہیں. میں مدرسہ مختصر کروں گا، ٹائم میں نے خاصا لے لیا آپ کا. جو کہ بالکل بھی مطلوب نہیں ہے، بہت نیگیٹو ہے، جو بکرو ہے، جو بالکل نہیں ہونے چاہیے، جو بالکل ڈسلائکڈ ہے. اس میں نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو تھاٹس ہیں. ہمیشہ ہم گلاس کی جو ہے نا بھری ہوئی سائڈ کو دیکھنے کے بجائے ہم اس کی خالی سائڈ کو دیکھتے ہیں. ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اس سے ایک قنوطیت کی کیفیت ہوتی ہے. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ امید دینے والی آیت ہے قرآن شریف میں، وہ کہتی ہے کسی حال میں مایوس نہ ہو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی بھی کتنا بھی ظلم کیا اپنی جان پہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہ کو معاف کرے. یہ کہتے ہیں وہ شخص بڑا متکبر ہے جو اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بھی بڑا سمجھتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عرفات کے دن میں حج کیا اور عرفات کے دن میں اپنی استغفار کی, اللہ سے طلب کی, اپنی مغفرت طلب کی, اور پھر بھی یہ گمان کیا میرے تو شاید گناہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی معاف نہیں ہو, تو ایسا شخص مغرور ہے, متکبر ہے. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے. جو مایوسی, جو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, یہ ساری کی ساری شیطان کی طرف. شیطان تمہیں فقر سے, تنگی سے, بیماری سے, مایوسی اور اسی چیزوں سے مایوس کرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ چیز ہے جس سے مومن نے بالکل اپنے آپ کو بچنا ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الحزن الہم والحزن, یعنی ہم سے اور حزن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ سیکھنا سکھایا. صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل ہے. انشاءاللہ یہ دعائیں میں آپ کو انشاءاللہ مینشن بھی کروں گا, اور ہم وزڈم ایکسپلورر کی ویب سائٹ پہ بھی ان دعاؤں کو ڈال دیں گے. تو یہ دعاؤں کو آپ کرنے والے بنے, اور ساری چیزوں کو انشاءاللہ آپ نے بہترین بھرپور زندگی گزارنی ہے, اور ان ساری چیزوں کو بلاک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن شریف کی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو چیئر اپ کرنے کے لیے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم وہن کا شکار ہو, یعنی ویک مت بنو, ڈسکریج مت ہو, ایگنائز مت ہو, فرسٹریٹ مت ہو, غم نہ اٹھاؤ, ڈسکریج مت ہو. اگر تم ہی ہو تو اوپر رہو گے ان کافروں سے, دوسرے لوگوں سے, اگر تم واقعی مومن ہو تمہارا ہی پلہ بھاری رہے گا, تمہارے ہی ہاتھ اوپر ہے. یہ وہن جو سے کہا ولا تہانو میں جو آیا, وہن جو ہوتا ہے نا, یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آج کل ہمیں کووڈ وغیرہ میں اور آج کل کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے, جو دنیا کے حالات ہیں اس کے پیش نظر. میں کچھ خیر کا کام بھی کرتا ہوں نا, تو مجھے شیطان مایوس کر دیتا ہے, اس سے کیا ہوگا میاں, تمہارے ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوگا. سو اس سے شیطان مجھے مایوس کر دیتا ہے. یہ وہن کی کیفیت میں ایک عاجزی کی کیفیت, میں کچھ بھی کروں آگے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو میں اپنی مایوسی میں چلا جاتا ہوں, میرے کرنے سے کیا ہوگا. دیکھو پالیٹیشینز کیا کر رہے ہیں, پاکستان کس طرف جا رہا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, کووڈ-19 سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کاروبار کی حالات کیا ہیں, بار بار شیطان ہی دماغ میں فیڈ کرتا رہتا ہے, اور وہ دکھاتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو اس سے فرق. حالانکہ کتنی چیزیں ایسی, حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے اس سے قطع نظر اسٹیمولس آس پاس کیا ہو, تمہارا اختیار, تمہاری فریڈم ٹو چوز, تمہیں ایسے رسپانسز پہ آمادہ کرے جو تمہارے لیے, آس پاس والوں کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور تمام انسانیت کے لیے بہترین فلاح والی ہو, احسان والی ہو, بہترین چیز فیچ کر کے لائے. اور وہ اس میں جو ایک حدیث میں آتا ہے, عجیب حدیث ہے, آپ سوچیں اس میں اس حدیث سے کیا لیسن نکلتا ہے. جب تمہیں پتا ہو تم ایک درخت لگا رہے ہو اور سور پھونک دیا جائے, اور تمہیں پتا چل جائے کہ قیامت کا وقت آ گیا ہے, تب بھی تم اس درخت کو لگانے کی طرف توجہ دو. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, اس درخت کو لگا کے چھوڑو, یہ نہیں کہ اس وقت بھاگنا شروع کر دو. یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کام کی اچھے کام کی ہمیں توفیق دی ہے, وہ کام ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اب بہت ساری ابھی ہماری مینٹالٹی کیا بن گئی ہے کہ جب تک حضرت مہدی علیہ السلام نہیں آ جائیں گے, جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زور نہیں ہو جائے گا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم اپنے ہاتھ میں ہاتھ بیٹھ کے ان کے منتظر رہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس سے STAD بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اس سے چھوٹا سا اگر میں مدرسہ لگا لوں, چھوٹا سا ایک اچھا سا اسلامک اسکول بنا لوں, چھوٹا سا ایک میں فلاح کا کام کرنا شروع کر دوں, 4 لوگوں کو اچھی نصیحت کر دوں, 4 بچوں کو اچھا, 4 یتیموں کی پرورش کر دوں, 2 بیواؤں تک راشن پہنچا دوں, یہ کوئی بھی کام ان میں سے میں کر لوں, وہ میرے حضرت, یعنی یہ سائیکالوجی میں ریسرچ اسٹیبلش کرتی ہے, جو لوگ چند دن مہینے کے اندر فلاحی کام کو دیتے ہیں, اخلاقی کام کو دیتے ہیں, خدمت کے کام کو دیتے ہیں, ان کے اندر سٹریس, ان کے اندر ہائپر ٹینشن, ان کے اندر انزائٹی, ان کے اندر ڈپریشن کے چانسز کہیں کم ہو جاتے ہیں. کوئی دارالفتہ سے فتویٰ شائع نہیں ہوا, بلکہ یہ ریسرچ آپ مجھ سے بولیں گے تو میں آپ کو جرنل کا نام اور آتھرز کا نام بھی دے دوں. یہ ریسرچ ڈاکیومنٹڈ ہے, سائیکالوجی, جو آپ بولیں گے میں اس کا آپ کو ریفرنس دے دوں. وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں, جو لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کو سٹریس, ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن کم ہوتا ہے. یہی یہ آیت بھی ہمیں سکھا رہی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور سیرت بھی اور صحابہ کی سیرت بھی ہمیں سکھا رہی ہے. اچھا, اب ہم آخری چیز پہ آ جاتے ہیں, آخری ٹائپ آف سٹریس پہ آ جاتے ہیں. اس کو میں ڈیزائربل اس طرح سے کہوں گا, ڈیزائربل کا ورڈ میں اس لیے یوز نہیں کر رہا, تو میں کہہ رہا ہوں انیویٹیبل, یعنی وہ سٹریس ہے جو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, وہ سٹریس ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ اس کو میں ایلیویٹنگ سٹریس بھی کہہ رہا ہوں.
کہ یہ ہمیں اوپر لے جانے کے لیے بھی ہے، یہ اسٹریس ہمیں اوپر لے جانے کے لیے بھی ہے. یہ انیویٹیبل یا ایلیویٹنگ اسٹریس ہے، یہ وہ STAD ہے جس سے جو ہماری قسمت یا نصیب یا تقدیر کا حصہ ہے. یہ وہ اسٹریس کون سا ہے؟ یہ میں آپ کو اس آیت سے بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. دیکھیں اس میں دو چیزیں آ گئی، لام آ گیا تاکید کا اور نون آ گیا تاکید کا. اس کا ترجمہ جب ہوگا ضرور بے ضرور. یہ لام اور نون جو ڈبل نون آیا یہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، انسسٹنس کے لیے آیا. ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے بھی اور بھوک سے بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال میں کمی سے اور جان میں کمی سے. مال میں کمی ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کووڈ کے لیے، کووڈ کا جو بزنس کا اور اکانومی پہ امپیکٹ کر رہا ہے. کتنے لوگ جو ہے ان کی سیلز کا ٹارگیٹ میٹ نہیں ہوئے، ان کی کمائی آدھی رہ گئی. اور فی الانفس یعنی اپنی جانوں میں، یعنی جو بیچارے کووڈ کا شکار رہے ان کی حالت بری ہو گئی، سانس نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہسپتال میں انتقال بھی کر گئے. والثمرات، پروفٹس میں اور پھلوں میں اور جو ایگریکلچر پروڈیوس اس میں کمی سے. وبشر الصابرین. اچھا بھائی یہ جو آ رہی ہے نا یہ مصیبت، یہ جو ہے نا یہ مصیبت، یہ ساری اٹس ناٹ جسٹ بیڈ فار یو، یہ ساری چیزیں بری، اٹس ناٹ آل بیڈ نیوز فار یو، سب کچھ برا نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ اس کے اندر ایک بھلائی کا ایک عنصر ہے. جو اس میں ثابت قدم رہے گا، جو اللہ کے ساتھ شکر ادا کرتا رہے، وہ دعا جو پچھلی میں نے آپ کو 2 پیج پہلے بتائی، 2 سلائڈ پہلے بتائی تھی، وہ صبر کرتا رہے گا، شکر ادا کرتا رہے گا. سو آپ ایسے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے. الذین اصابتہم مصیبت، جن پہ مصیبت آئی، ایسی مصیبت کے اندر انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے، بھائی ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، جیسے اللہ چاہے ڈسپوز کرے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہترین ہے، اور ہمیں اللہ کے پاس تو جانا ہے. بھی تھوڑے دنوں کی تو بات ہے ابھی. اگر یہ ہے بھی ایک ہمارے بزرگ تھے، میں ایک مصیبت میں مشکل میں گرا ہوا تھا، اور ان بزرگ سے جملہ میں نے یہ پڑھا یا سنا کہیں پہ، اور میری مصیبت کی جو تکلیف تھی، جو میری فرسٹریشن تھی، جو انزائٹی تھی، جو اسٹریس تھا، وہ ختم ہو گیا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے جملہ بولا کہ میاں یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ آفت، یہ مصائب، یہ بھی مہمان ہے اور خوشحالی بھی مہمان ہے. مہمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑے دن آئے گی، تھوڑے دن رہے گی اور تھوڑے دن بعد چلی جائے گی. اور چاہے خوشحالی ہو وہ بھی چلی جائے گی اس دنیا کے اندر، اور جو بدحالی ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو یہ دنیا کی حالت تو پرماننٹ ہے ہی نہیں. جو پرماننٹ ہے اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے مقابلہ کرو، اس کے لیے محنت کرو. یہاں جو تھوڑی دیر کے لیے جو مہمان ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹرانزینٹ ٹیمپرری کنڈیشن ہے، اس سے کیوں فرسٹریٹ ہوتے ہو، اس سے کیوں اسٹریس لیتے ہو؟ تو مومن کا دل چاہے اس پہ کیسی بھی مصیبت آئے، جو حضرت ایوب کی کیفیت تھی صبر کے اندر، کہ وہ جو کیڑا بدن سے گر جاتا اس کو اٹھا کے زخم پر ڈال لیتے تھے، تو وہ گھبراتے نہیں تھے، ان میں نظر اللہ پہ تھی، وہ زبردست اس صبر کے اندر ٹالریٹ کر گئے. سو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے، سلامتی ہے اور رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے. دیکھیں کسی کو کینسر ہوگا، کسی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. دیکھیں کہا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ملی وہ عافیت ہے، اور بار بار تاکید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام، مفتی تقی اسماعیل صاحب کی دعا سنا، انہوں نے کہا کہ ہر اذان کے بعد جو اذان کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد یہ دعا بھی کیا. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. میں بچوں کو بھی سکھاتا ہوں، اپنے آپ لوگوں کو بھی تعلیم کرتا ہوں اس بات کی کہ اس دعا کو صبح شام پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، اس کی نماز کے بعد پڑھیں. تو جو چیز مانگنے والی ہے وہ عافیت ہے. لیکن اگر کوئی مشکل، مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں مانگی تو نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر آئی تو اس پہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اتنے بڑے درجات ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، صلاحت ہے، رحمت ہے. وہی مہتدون یعنی وہی ہدایت پانے والے ہیں. اس کے علاوہ یہ آخری آیت ہے جس کو میں کر کے اپنے ٹاک کو وائنڈ اپ کروں گا، جو میں وہ آخری قسم کے STAD کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو اوائڈیبل نہیں ہے، جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے مانگے نہیں تھے لیکن اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دیے. اب اس میں صبر کرنا، اس میں شکر کرنا، اس پہ جمے رہنا، اپنی عبادت پہ، اپنے شکر پہ، اللہ سے اچھے گمان پہ. سو وہ چیز جو ہے نا وہ جنت کی پرائس ہے، جنت کی قیمت ہے جو ہمیں دینی ہے، اللہ کی رضا کی قیمت ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تم سمجھتے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ تمہارے پر وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر گیا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی تکالیف آئیں، زلزلوا، ہلائے گئے، یقول الرسول، جو حتی یقول الرسول، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا والذین آمنوا، ان کے ساتھ جو صحابی تھے ان کے ساتھ جو تھے والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، جان رکھو ان نصر اللہ قریب، یا جان رکھو اللہ کی نصرت قریب ہے. تو یہ جو دی گئی نا کہ جو مسلمان محنت کریں گے اللہ کے راستے میں مشکلات مصائب آئیں گے. اور ایک نیپولین ہل ایک آتھر، اس نے اپنی کتاب میں فینومن لکھا 3 feet from gold. بہت سارے لوگ اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب وہ 3 feet کے فاصلے پہ ہوتے ہیں، وہ سونے کی تلاش کر رہے تھے، سونے کے لیے ڈگ کر رہے تھے، کھود رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ سونا صرف 3 feet رہ گیا تھا ان سے، اور اس وقت انہوں نے گیو اپ کر دیا، اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا. نہیں، ہمیں ثابت قدمی سے لگے رہنا ہے ان منزلوں کے لیے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دی ہیں. اپنی خوشحالی ہو، اپنے گھر والوں کی خوشحالی ہو، اس معاشرے کی خوشحالی ہو، امت کی خوشحالی ہو، انسانیت کی خوشحالی ہو، جو ہمیں خدمت کرنی ہے، جو اپنا رول پلے کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اب یہ کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لی گئیں، قرآن سے لی گئیں. دعائیں ہیں، میں آگے چل کے وہ انشاءاللہ یہ ویب سائٹ پہ بھی ڈال سے کم عثمان سے کم ریکویسٹ کروں گا ویب سائٹ پہ ڈال دیں. سو یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ میں آپ کو، مختلف دعائیں ہیں، کچھ روزانہ کی ہیں، کچھ کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس سے ایسی فرحت ہوتی ہے، ایسی خوشحال زندگی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے مومنین کو، ایسے ذاکرین کو، ایسے متقین کو، ایسے لوگوں کو کیا وعدہ فرمایا، لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے. اور اس کا ایک سینٹرل پیس یہ ہے کہ ہم یہ ساری دعاؤں کو مانگنے والے بن جائیں، اور یہ ایک دفعہ معمول میں آ جائے تو ان دعاؤں کو مانگنا زیادہ مشکل نہیں ہے. کوئی خوف کے بارے میں دعا ہے، کوئی غم کے بارے میں دعا ہے، کوئی ہم کے بارے میں، حزن کے بارے میں دعا ہے، جتنی بھی جو ہمیں پیچھے چیزیں کائنڈ آف اسٹریسز پڑے ان سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے رستہ تعین فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معین فرمایا ہے، اس پہ ہم چل کے جو بھی حالات پیش آئیں، کووڈ-19 دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اور آپ اپنی منزل پہ لگے رہوں گے، اپنے راستے پہ لگے ہوں گے، اور ہمیں یہ چیزیں افیکٹ نہیں کر رہی. آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں اس بارے میں کہ اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں، تو مولانا اشرف تھانوی، تقریباً یہ بات ہے 1910 کی، 1911 کی، جب وہ اسپینش فلو پوری دنیا میں پھیلا تھا، جس طرح سے آج یہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے. سو مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی نشر الطیب، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی امت میں لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بہت مشکل حالات پیش آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو قصیدہ بردہ شریف بھی ایسے ہی وقت میں لکھی گئی. حسن حسین بھی جو امام محمد بن محمد الجزری رحمہ اللہ نے لکھی، میں اس کا ذکر کیا آپ لوگوں سے، وہ بھی ایسے وقت میں لکھی گئی. تو نشر الطیب جو سیرت کی کتاب ہے وہ ایسے موقع پہ لکھی، اور انہوں نے کہا جو تھانہ بھون تھا، اس کا علاقہ تھا، وہاں پر وہ وبا نہیں پھیل سکی. اور اسی طرح سے جو انہوں نے حضرت امام محمد بن محمد الجزری نے لکھی حسن حسین، تو انہوں نے بھی لکھا کہ دمشق تک جو ہے وہ تاتاری فتنہ جو ہے ختم ہو گیا آتے آتے، اور وہ در بدر نہیں ہوئے، اور ان کو وہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑی. تو اس وقت ایک جو بہت بڑا حل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس پہ بات کی جائے، اور اس کی سیرت کو زندہ کیا جائے، اور اس پہ میں اور آپ مل کے اس کی تحقیق کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اس سبب سے انشاءاللہ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ جو وبا پھیلی گئی ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں، اس کے جو فزیکل، اس کے میڈیکل جو برے اثرات ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، اور اس طرح سے جو نفسیاتی اثرات جو پھیل رہے ہیں، معاشی اثرات پھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے انشاءاللہ حفاظت کرے گا، ثابت قدمی پہ ہمیں اجر دے گا، آخرت کے بڑے درجات دے گا انشاءاللہ. اور دین میں خیر ہی خیر ہے، ون ہی ون ہے ہر لحاظ سے. بس ہمیں مضبوطی سے اللہ کی رسی، مضبوطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر اب آپ کے کچھ سوالات ہیں تو سوالات جوابات کے لیے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، چیٹ پہ پوچھ لیتے ہیں پھر یہ لوگ سوال، وہ زیادہ میرے خیال سے کنوینئنٹ رہے. جی بالکل، چیٹ پہ پوچھ لیں، میں چیٹ پہ دیکھ لیتا ہوں. 32 چیٹ میں کوشچنز آئے ہوئے ہیں. ایک منٹ تھوڑا سا میں قریب ہو جاؤں. جی اب سے میرے خیال سے آئیں گے، وہ جنرل ڈسکشنز تھی، وہ
اب سے آپ دیکھ لیں کوشچن آپ آ رہے ہیں. جی اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب جنرلی باتیں کی ہیں اور اب جو آ رہے ہیں وائس از فائن بٹ اوکے. اچھا کچھ لوگوں نے دعاؤں کی کتاب کا پوچھا ہے. دیکھیں پرنور دعائیں ہیں ان کی وسیع تقریر میں. اچھا ایک بات میں آپ کو بڑی مزیدار ٹپ بتاؤں. بچپن سے جب بھی کوئی امتحان کا سٹریس, کوئی اور چیز کا سٹریس, کوئی اور خاندانی سٹریس, میں نے کچھ دعائیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ڈاکٹر عبداللہ عارفی کی کتاب ہے, اور پرنور دعائیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں نے کچھ نشان لگائے ہوئے تھے. اس میں آتا ہے کچھ عنوان سے صدمے کی دعا, پریشانی کی دعا, آسانی کی تلاش کرنے کی دعا, دشمن کے خوف کی دعا, جانے حالات کی دعا, کچھ سمجھ میں نہ آئے کشمکش کی دعا. میں نے ان کو مارک کیا ہوا تھا. اس کا میں انشاءاللہ تیار کر کے کوشش کر رہا ہوں. میں نے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو مجھے میری معاونت کرتے ہیں, ان سے کہا کہ ایک جگہ کمپائل کر کے دے دیں, اس کو ہم پوسٹ بھی کر دیں گے. لیکن میں نے مارک کیے ہوئے تھے اور میں ان کو پڑھ لیتا تھا. میں اتنا ریلیف فیل کرتا تھا. میں نصر کی بات میں بہت بوجھ ہے دل پہ, اور میں نے وہ دعائیں پڑھ لی, اور دیکھتے مغرب تک ہی میرے دل کی کیفیت بدل گئی, دل کی حالت بدل گئی. یہ دعائیں جو ہے نا بڑا زبردست ہتھیار ہے مومن کا. اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. صلاۃ الحاجت ہو گئی یا یہ دعائیں ہو گئی, اللہ کے نبی نے سکھائی اس لیے کہ ہم ان کو مانگ کے اللہ سے وہ کریں. اچھا اس کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ. پریزنٹیشن میرے سوالات ہیں, اس سے گزارش ہے جواب میرا. ہم اپنے کام میں شوق کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں کام میں شوق کیسے پیدا کریں. کام میں شوق پیدا کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ آپ پہلا کام کوشش وہی کریں کہ جو جس کام کا شوق ہو آپ کو کرنے کی کوشش کریں. مجھے مثال کے طور پہ میں فائنانس میں پی ایچ ڈی کیا, لیکن اسلامک فائنانس میں نے لانچ کی پہلی دفعہ آئی بی اے میں, لمز میں, کے ایس بی ایل میں, آئی بی اے میں 1999 میں, لمز 2007 میں, کے ایس بی ایل میں 2012 میں. مجھے شوق رہا. میں نے دیکھا کہ بچوں کی اور اصلاح کیسے ہو سکتی ہے یونیورسٹیز میں. میں نے ایک دوسرے کورسز لانچ کیے, پرسنل ایکسلنس میں دوسرے کورسز لانچ کیے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو میں اپنے شوق کے حساب سے اور جس میں خدمت زیادہ ہو وہ میں کرتا رہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے سجھایا اس میں شوق. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شوق جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے بیٹھنے سے, تھوڑے جم کے بیٹھنے سے. مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں بالکل ٹینز میں تھا, میں 17 ایئر کا تھا اور پڑھائی میں شوق پیدا کرنا چاہتا تھا اور استقامت پیدا کرنا چاہتا تھا. جو آپ نے سوال بھی کیا استقامت کیسے پیدا کریں, شوق کیسے پیدا کریں, تو میں اس وقت قرآن ترجمے سے پڑھتا تھا. تو مجھے یہ جو آیت میں نے آپ کو بھی دکھائی, اس سے آگے کی آیت ہے, وہ آیت میرے سامنے آئی سورہ بقرہ کی شروع میں بالکل, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ مدد حاصل کرو. میں مدد چاہ رہا تھا, اللہ کی مدد ہو جائے, میرے امتحان میں ہو جائے, دوسری چیزوں میں اللہ کی مدد ہو جائے. طالب علم تھا میں, 17 ایئرز میری ایج تھی. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کا ترجمہ وہاں پہ معنوں میں کیا گیا, صبر کا ترجمہ جو کیا گیا وہ ان معنوں میں کیا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وہ ثابت قدمی کے معنوں میں, مداومت کے معنوں میں, کانسٹنسی کے, کنٹینیوس ایفرٹ کے معنوں میں کیا. تو مجھے اس آیت سے بڑی ہیلپ ہوئی. میں بیچ میں صلاۃ الحاجت کو انسرٹ کر دیتا تھا کہ دن میں 3 دفعہ میں رکھا, یہ ہدف پورا ہو جائے پھر مغرب کے بعد میں صلاۃ الحاجت پڑھوں گا, ٹھیک ہے, میں ظہر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھوں گا. سارے دن میں اتنی تیاری کر لوں گا. میرے اہداف طے ہیں کہ مجھے آج یہ ختم کرنا ہے, انگلش میں یہ ختم کرنا ہے, میتھس میں یہ ختم کرنا ہے, سائنس میں یہ ختم کرنا ہے. تو وہ استقامت وستعینوا جمع رہنے سے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اس کو کر رہا ہوں. ہم اپنی ریسرچ کی ترویج کرتے ہیں سوشل میڈیا سائٹ پر, کچھ لوگ جیلس بھی ہوں گے, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اچھی باتیں, اچھا پیغام کبھی کبھی ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں تک اچھی بات پہنچ جائے, دوسرے لوگوں تک اچھی بات پہنچ جائے, اور ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہم لوگوں کو دوسروں کو بھی جیلسی سے بچانا ہے, خود بھی اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے جیلسی سے. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تو آپ بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو ریسرچ کا شوق نہ ہو. دیکھیں آپ پی ایچ ڈی کا کریئر کیوں چوز کر رہے ہیں؟ مجھ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں آتے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں حضرت ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, سر ہم پی ایچ ڈی کر. میں ان کو دکھاتا ہوں کہ بھائی آپ کیا یہ آپ آرٹیکلس پڑھنے میں مزہ محسوس کر سکتے ہیں, آپ کو دلچسپی آ سکتی ہے. اگر کوئی کہے جی نہیں میں تو زبردستی صرف پی ایچ ڈی کا ٹائٹل, جس طرح سے آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر ذیشان لگا ہے, میں چاہتا ہوں میرے نام کے آگے ڈاکٹر لگے, ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوگا.
پی ایچ ڈی تو تبھی ہوگا جب آپ اس مضمون سے سبجیکٹ سے آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی. جب تک ہاں مجھے یاد ہے کہ میرا آسان اس وقت ہو گیا پی ایچ ڈی جب صرف میں کسی ایگزام کے پریشر میں نہیں بلکہ رات میں عصر کی نماز کے بعد ایسی اپنے باغ میں بیٹھ کے موٹی سی کتاب موٹا سا آرٹیکل لے کے بار بار کوئی اسکرین شیئر کر رہا ہے, میں کہوں گا جیسا بھی شیئر نہ کریں. یہ ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب وہ ہم آرام سے اس کو انجوائے کریں, چائے کس سے پلے رہے ہیں اور ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. جب ایسا ہوگا تو پڑھائی میں ہمیں مزہ آنے لگا, وہ کانسیپٹس ہم کھیلنے لگیں گے. مجھے یاد ہے کہ جس بہترین سبجیکٹس میں بہت ہی کنسیپچولی ٹیکنیکل سبجیکٹس تھے تو میں واش روم میں جا کے بھی ڈرائیونگ کرتے وقت بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں میں اس کی کانسیپٹ سالو کر رہا ہوتا اور پھر آ کے دیکھتا تھا اچھے کانسیپٹ سالو ہوئے کہ نہیں. بڑا زبردست ہو گیا, مجھے کوئی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینی پڑی, رزلٹ بھی بڑے اچھے آ گئے. اچھا, which دعا was not for seeing the bad things. بہت ساری دعائیں اس میں میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آگے جو ہے نا فار ایگزامپل ایک دعا میں نے ریسنٹلی صبح شام اس کا اہتمام شروع کیا ہے ریسنٹلی. اللہ انی اعوذ بک من فجاعۃ الشر, میں پناہ مانگتا ہوں سڈن ایول سے اور سڈن گڈ سے. اللہ انی اسالک فجاعۃ الخیر, میں سڈن گڈ جو ہے آپ سے مانگتا ہوں کہ فوراً ناگہانی فرام نو ویئر ایک دم سے کوئی اچھی چیز ہو جائے, اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ناگہانی کوئی بری چیز ہو جائے. ابھی یہ رمضان کے آخر میں یہ جو پی آئی کی فلائٹ اس کا کریش ہوا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کے درجات نصیب کیے, مگر ایک ہم مانگتے کہ کوئی شر ایسا نہ ہو جو ایک دم آ جائے. اچھا, بک کا نیم آپ پوچھ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں کون سی کتاب کا آتھر کا نام پوچھ رہے ہیں, لیکن میں کچھ نام شیئر کر لوں گا آپ سے. پلیز لا آف اٹریکشن لائٹ اسلام, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوال, تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں. بکس کے نام ہے آپ کو جیسے بتایا ان کی کتاب. اچھا, میں نے آپ کو وکٹر فرینکل کی کتاب کا بتایا. وکٹر فرینکل کی کتاب کا نام تو مین سرچ فار میننگ اس کتاب کا نام ہے. وکٹر فرینکل اس کا آتھر ہے. Okay, when someone do bad with you and in order to save harms myself from that person behave in good manner however hate inside, so what to do. اچھا, اس میں ایک آیت ہے قرآن کی, آپ کوئی حافظ ہو تو اس کو ذرا سا بتا دیں. میرا بیٹا اگر ہوتا تو میں اس کو بلا کے ظفر میں کوشش کرتا ہوں اس کو بلا لو. وہ آیت آتی ہے, وہ اس طرح سے ولیون حمیم والی آیت کہلاتی ہے, اور اس میں آتا ہے اگر مجھے ایک منٹ اجازت دی تو میں اس سے پتہ کر لیتا ہوں. تو وہ آیت اتنی زبردست ہے, آپ کے سوال کے جواب میں نے کہا اس کو مس نہ کریں. وہ آیت مجھے اتنا زبردست حوصلہ دیتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ کے دل میں بھی برا آ رہا ہو اس کے خلاف, اور آپ اس کے ساتھ پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ اچھا کرو, خاص طور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ, اور اس پہ وہ آیت ہے جو میں نے آزما کے دیکھی زندگی میں. اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اور اگر تم اس کے ساتھ اچھا کرو تو تم اس کو اپنا گہرا دوست پاؤ گے. اور یہ جو آیت ہے اور اس میں جو پرومس کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں. یار یہ کو نہیں ملتا, یہ چیز ان کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا اور بڑا خوش قسمت ہے. سو یہ بہت بڑے اونچے درجے کی بات ہے. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کوئی شخص حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیچ جنت کے میں اس کو محل کی خوشخبری دیتا ہوں. اتنی بڑی بشارت. بتائیے شروع سے بتائیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا السَّيِّئَةُ, یعنی آپ برائی کا جواب اچھا ہی سے دیں. ٹھیک ہے, آگے ادفع باللتی ہے احسن, جو بہترین طریقہ ہے اس سے آپ آگے اس کو دفع کریں. ادفع باللتی ہے احسن. وَإِذَا ایسا ایسا پڑھو نا, میں تو وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عداوہ, جب تمہارے اور اس کے درمیان گرج, انمٹی, نفرت آ گئی تو اور اس کے باوجود تم نے اچھی طریقے سے اس سے ڈیل کیا تو کأنک ولی حمیم, وہ تمہارا بہترین دوست ہوگا. آگے
وما युलक़्क़ाहा इल्ला الذीन सबरू, ये नहीं दिया जाता सिवाय उन लोगों के जो बहुत साबित कदमी वाले। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं दिया जाता उसको जो कि बहुत नसीब वाला है। नसीब वाला वो थोड़ी होता है जिसके पास बुगाटी वेरॉन या पोर्श खड़ी है और उसका जबरदस्त महल डिफेंस में बना हुआ है। नसीब वाला तो वो है जिनको ये चीजें दी जाती हैं। हम कहाँ फंस गए पता नहीं। अच्छा, अगला सवाल है, 5 वक्त नमाज बावजूद दिल को सुकून ना मिले या बेचैनी रहे, ऐसी जिसकी वजह पता ना हो तो क्या किया जाए? देखिए, अपने ज़ाती हालात तो आप बुजुर्गों से पूछेंगे कि आपके क्या हालात हैं ओवरऑल, ये बताया नहीं जा सकते कि, लेकिन एक चीज़ मैंने जैसे महसूस की, अगर हम भाग-दौड़ वाली नमाज़ पढ़ेंगे ना, काम में से गए, बड़ी मुश्किल से तेज़ वज़ू किया, वज़ू के आदाब की भी रियायत नहीं की और जल्दी से जाके पता चला तीसरी रकअत में कभी जॉइन कर रहे हैं, कभी चौथी रकअत में, अगर वो नमाज और वो नमाज जिसमें बड़े सुन्नत का एहतमाम करके, किबला रुख होके, बैठ के, मिसवाक करके, तीनों अच्छी तरह धो के, कम पानी खर्च करके, सारी दुआओं के एहतमाम से वज़ू करके, फिर नमाज पढ़ने के पहली सफ में जाके बड़ा इत्मीनान ध्यान लगा के नमाज के मायने को समझ के, सूरह फातिहा के मायने को समझ के, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम के मानों को समझ के, और दिल की कैफियत को बाहर की जब नमाज पढ़ी गई, मैंने देखा ऐसी नमाज में तो वो सुकून है, वो इत्मीनान है, वो अल्लाह से रुजू की कैफियत है। तो नमाजों की क्वालिटी का भी तो बहुत बड़ा फर्क होता है ना। एक नमाज है जो जरा सी जल्दी में मैंने पढ़ ली और कौवे की तरह ठोके मार के आ गया, एक नमाज है बड़े इत्मीनान से आदाब की रियायत करके पढ़ी, पहली सफ में पढ़ी, जमात के साथ पढ़ी। तो नमाजों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि नमाजों की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो गुनाहों से भी रोकेगी, हज़न भी बचाएगी, हज़न से भी बचाएगी, स्ट्रेस से भी बचाएगी, डिप्रेशन से भी बचाएगी। अगर कोई शख्स अपने करंट जॉब रोल को एंजॉय नहीं करता, वैसे किसी स्ट्रेस से कोप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन को आप देखें, सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? कोई शख्स है जॉब पे, या फिर कोई करंट वो फ्रस्ट्रेट है कोई, अब वो आगे देखे कि वो आगे उस फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकल सकता है। अल्लाह से मुस्तकिल मांगे, ये दुआ उसके लिए जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने मांगी और लिखी गई कुरान शरीफ में आई है और बाकी दुआओं की किताब में भी आपको मिल जाएगी। वो बार-बार पढ़े, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, या अल्लाह जो कुछ तो आप मुझे देंगे, ये जॉब के लिए भी है और रिश्ते के लिए भी है। यही दुआ जॉब के लिए भी है, रिश्ते भी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम जब अपने वतन से मिस्र से निकले, मदियन पहुंचे, वहाँ पे ना उनके पास कोई माशी निज़ाम था जिससे वो कुछ अर्न कर सकते, ना कोई घर था जहाँ वो रह सकते, ना उनके पास स्पाउस थी, इनके पास उनकी अहलिया भी नहीं। जब उन्होंने दुआ की तो उनको स्पाउस भी मिल गई और साथ-साथ उनको मीन्स ऑफ अर्निंग भी मिल गए, कस्ब हलाल का तरीका भी मिल गया। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, या अल्लाह जो कुछ आप मुझे देंगे मैं उसका बड़ा सख्त मोहताज हूँ। अल्लाह की तरफ अपनी मोहताजी दिखाएं, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मेरा पैशन भी पूरा हो, मेरा पर्पस भी पूरा हो और मैं अच्छा भला कमा भी सकूँ ताकि अपने घर वालों की नीड पूरी कर सकूँ और मुझे मोहताजी ना हो। It will be too much time taking for typing. Kindly allow the mic one by one. अच्छा, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, किसी और सेशन में हम इंशाल्लाह आगे चल के माइक अलाउ करते हैं। आज तो ये इतने सारे रिटन क्वेश्चंस हैं। Which surah is best suited for mental health? मेंटल हेल्थ के लिए एक से बढ़कर एक सूरा है। कुरान जो है ना, उसको मुकम्मल तौर पे मुतलकन अल्लाह ताला ने कहा शिफा और हिदायत और नूर मोमिनीन के लिए, उनके कुलूब के लिए। आप सोच नहीं सकते कि मैं अभी जब वर्क फ्रॉम होम और कोविड-19 या रमजान में जब सारा कुछ था, मैं खुद भी स्ट्रेस में था, और जो मैंने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है और इत्मीनान से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई। मैं तो अपनी आपको कैफियत, अपनी केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। तो कुरान जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, लेकिन तदब्बर के साथ। अगर आप तदब्बर के साथ, और बेहतरीन तरीका ये है कि आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, उसमें मीनिंग भी दिया हुआ है, उसकी बहुत ज़रूरी सी एसेंशियल सी उसकी तफसीर या तशरीह भी दी हुई है। तो अगर आपको अपना मामूल बना लेते हैं तो आप अपने दिल की कैफियत को बदलते देखेंगे, और ख़ास तौर पे सूरह यासीन सुबह में और सूरह वद्दुहा का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं जब बहुत स्ट्रेस में होता था तो मुझसे काम मैनेज नहीं होता था, तो मैं एक ग्लास, और बहुत मुझे लगता था जैसे काम बहुत बढ़ गया है, तो मैं ग्लास पे कहीं मैंने पढ़ा था अमल, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैं ग्लास के ऊपर सूरह अलम नशरा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक के पढ़ता था। उससे मैं बहुत अपने नर्व्स काम कर लेता था, मेरा कंपोजर और कामनेस बाकी वापस आ जाता था। और इसमें जो मैंने आपको जो वो बताई है अभी कि सूरह वद्दुहा पढ़ें, सूरह अलम नशरा पढ़ें खास तौर पे, लेकिन मुतलकन कुरान को तर्जुमे के साथ रोजाना के मामूलात में मेरे और आपके होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ दुआएं जो है ना आपके लिए, उसको वो करके विजडम एक्सप्लोरर्स की साइट पे अपलोड कर दूं। मुफ्ती रफी साहब की किताब, जो बात मैंने मुफ्ती तकी साहब की जो किताब बताई थी पुरनूर दुआएं,
وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. آل راؤنڈر ہر فیلڈ میں بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, تو آپ کوشش کریں کہ اپنے شوق سے کریں جو کام کریں, اور اپنے آپ کو کھپائیں, لگائیں, اور جو پیشن جو آپ کا جس چیز میں اس کو پرسو کریں. تو انشاءاللہ آپ, اللہ نے چاہا تو یہ الگ موضوع ہے کس طرح سے ان چیزوں کو حاصل کریں. یہ سوال ایسا ہے کہ اس پوری الگ ورک شاپ کرائی جا سکتی ہے کہ ایکسل کیسے کریں اپنی فیلڈ میں, ایکسل کیسے کریں, وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہوتا ہے. Some few words to overcome extreme heartbreaks from people really close to you. دیکھیں میں نے تو اسی کو اسی طرح سے کیا کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ کوئی نہیں ہے, میں نے بڑے قریب والوں سے بھی یہ کیا ہے, ایسا ہوا وہ بہت زبردست ریزلٹس کے ساتھ. اور وہ ایسے ہی ہوا ہے کہ حسبی اللہ, میرے سامنے یہ دعا تھی, حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے, حسبی اللہ علیہ توکل, تو اسی پہ میرا اطمینان ہے, بھروسہ ہے, اسی پہ میری ریلائنس ہے. وہو رب العرش العظیم, وہ رب العرش العظیم کا مالک ہے, وہ میرے لیے کافی ہے بھائی. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. میرے آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ کہ یہ مجھے کیا اسٹریس دے گا. اور ایک جملہ میں نے اپنے آپ سے بولا, ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دفتر میں کچھ کسی نے مجھے اسٹریس دیا, بہت زیادتی کی, تو میں نے ایک جملہ بولا کہ there are choices that other people have to make and there are choices that I have to make. کچھ choices ایسی ہیں جو دوسرے لوگوں نے کرنی ہے, ان کا اختیار ہے, اور کچھ choices میں نے کرنی ہے. اس کی choice کی وجہ سے میں اپنی choice ویٹ نہیں ہونے دوں گا. اگر اس نے میرے خلاف کیا ہے, میری چوائس میرے کردار کی ریفلیکشن, اس کی چوائس اس کے کیریکٹر کی ریفلیکشن ہے. میں کیوں اپنی چوائس کو اس کے کیریکٹر کے حساب سے کر لوں, جبکہ اللہ نے مجھے اتنا دیا, اتنی سمجھ دی, قرآن پڑھنے کی توفیق دی, نبی کریم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دی, تو کیا میرا ریئیکشن اسی کی طرح ہونا چاہیے؟ سو یہ جملہ مجھے کبھی کبھی بڑا ہیلپ کرتا ہے. There are choices that other people have to make. There are choices that I have to make. Betrayal is their character. Betrayal is not my character. تو چنانچہ حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم ان سے جوڑو, ان کے ساتھ ملو, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, چاہے وہ تم سے اعراض کریں, تم سے الگ ہوں. تمہارا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور اللہ ایک دفعہ ان کو تمہارے قدموں پہ گرائیں گے. وہ حدیث کا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا مفہوم یہ ہے. اور ان سے میں کوشش کروں ایک ریزنیبل درجے میں بہترین تعلق رکھوں, اور ان کو کبھی تحائف بھی بھیجوں, کبھی ان کے لیے پیچھے دعا بھی کروں, ان کی ہدایت کے لیے کروں, ان کے لیے کروں. آپ دیکھیں گے اگر قریبی لوگ ہیں, انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ صلہ رحمی والی بات ہو جائے گی, اور آپ کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, آپ کی عزت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. If your work is not recognized by management, although one is working with sincerity, آگے آپ کی قیمت نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کو قیمت دکھانی. آپ اس مینجمنٹ کے لیے نہیں کر رہے, آپ کی آڈینس وہ نہیں ہے, آپ جو احسان سے پیش آ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ ایک چیز ہے آپ کے پاس, آپ کی نے بڑا دل و جان سے بنائی ہے, آپ یہ چاہیں گے کہ اس کی اچھی قیمت لگے, آپ اس کو ایسے شخص کو بیچیں, ایسی ہستی کو بیچیں جو اس کی بہترین قیمت دے گا, یا ایسے لوگوں کو بیچیں جو اس کی قیمت ہی نہیں جانتے. تو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں, دیکھیں احسان کی تعلیم اللہ نے دی, اللہ کے رسول نے دی, اللہ یحب المحسنین. جبریل علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے احسان کا ترجمہ اس طرح سے, جیسے اللہ دیکھ رہے ہیں, اگر اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھ رہے, تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں. ہر کام ایسے کریں کہ ہم اللہ کی خاطر کریں, اور اس میں بہترین احسان لے کر آئیں, خوبصورتی لے کر آئیں, ایکسلنس لے کر آئیں, اور اس کو اللہ کو بیچیں, کیونکہ اس کی قیمت اللہ ہی لگا سکتا ہے. جو آخرت میں دنیا میں اللہ میں دے گا وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. تو یہ بات ہمیں اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری آڈینس ہی نہیں. مجھے یاد ہے میری پہلی جاب جو تھی اس میں بڑا ایک ٹف باس مجھے ملا, وہ میرے ہر کام کو ڈینائی کرتا تھا, لیکن 6 مہینے نہیں گزرے میرے دوست, 6 مہینے نہیں گزرے استقامت سے کام کرنے. جو اس کا باس تھا اس نے مجھے دوسرے پروجیکٹ پہ ڈال دیا اور اپنے انڈر لے لیا ڈائریکٹلی, اور وہاں پہ میری قدر بھی تھی, اور میری جتنا کنٹریبیوشن تھا اس کو ویلیو, میں سے گزر چکا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کیسے آپ مزید بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں. میں طالب علم ہوں, بٹ آئی نو کہ فیوچر میں مجھے بزنس کرنا ہے, سو آئی ڈونٹ کنسنٹریٹ مچ آن مائی بکس, جس کی وجہ پروکریسٹینیشن پیدا ہوتی ہے. واٹ ٹو ڈو, کیسے پروڈکٹیو بناؤ. دیکھیں ہمیں چوز کرنا ہے, 24 گھنٹے اللہ سے برکت بھی مانگیں, برکت کی دعائیں بھی ہیں, اسباب بھی ہیں, مگر ہمیں برکت اللہ سے مانگنی بھی ہے, اور لیکن ہمیں بعض اوقات چوز کرنا پڑے گا. آپ کاروبار کر کے جو نا شیخ تقی عثمانی نہیں بن سکتے. شیخ تقی عثمانی صاحب بننے کے لیے آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا, ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. آپ, میرے پاس یہ تھا, میں کیس بیل کا ڈین بن گیا, اگر میں وہ محنت شاید علم میں کرتا تو علم میں آگے مقام پر. تو ہمیں چوائسیز کرنی ہے, تو ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے وہ چوائسیز کریں. اگر آپ کاروبار اور بہت سی چیزیں چلائیں گے تو ہر چیز میڈیوکر چلے گی, ہو سکتا ہے وہ آپ کریں. آپ تھوڑا بہت تدریس کے شعبے میں رہیں, تھوڑی بہت خدمت مدرسے کی لائن سے کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ کاروبار چلتا رہے. ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. ایک منٹ, تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہوں.
پلیز کین گیٹ دا ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے. نظر از ریئل کانسیپٹ ان اسلام. بالکل نظر بالکل ہے. اس کے لیے ہم بہت ساری دعائیں میں بھی اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکتا ہوں. میری اہلیہ میں روزانہ بچوں پہ منزل اور رقیہ یہ دونوں چیزیں ہم پڑھ کے پھونکتے ہیں, اور اس میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. سارے 5 بچوں پہ پڑھ کے پھونکتے ہیں. جس بچی کی شادی ہو گئی اس کو بھی سوچ کے پھونکتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھی تصور کر کے ان کو بھی پھونکتے ہیں. اور اللہ پھر نظر سے, جنات سے, جادو سے, یہ تمام چیزیں ریئل ہیں. سب سے ہمیں حفاظت کروانی ہے, اور یہ آپ کو روزانہ کے اعمال میں آپ کو شامل کرنا ہے. اگر آپ بچوں کو نہیں سکھا رہے کہ وہ باتھ روم جاتے وقت, واش روم جاتے وقت اگر وہ دعا نہیں پڑھ رہے, میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں بچوں کے, والدین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بچہ گندے باتھ روم میں گیا, اس نے دعا نہیں پڑھی, سر نہیں ڈھکا, اور اس وقت سے اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ریئل ہیں, اور اس کے جو اس کے علاج ہے وہ بھی ہمیں حدیث میں قرآن میں بتایا گیا. میں نے آپ کو بتا دی, مین سرچ فار میننگ کی کتاب بتا دی. حارث الدین پوچھ رہے ہیں کہ چلڈرن موسٹ انجوائے اسپورٹس rather than academics, then what do we do? Just allow them to do what they're enjoying, although we know that this is not the thing for them. دیکھیں, میں ایک اکیڈمک ہوں, میں نے ساری زندگی یہی آرٹ سیکھا ہے کہ کیسے بچوں کے لیے پڑھائی کو انگیجنگ بنانا ہے. میں کچھ اسلامک اسکولس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی رہ سکتا ہوں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, بلکہ مارشل میکلوہن ایک کینیڈین ایجوکیشنسٹ ہے اور میڈیا مغل بھی ہے, وہ جو کہتا ہے میں اس کی بات میں بلیو کرتا ہوں کہ a person who does not know, a person who thinks that entertainment and education are two different things, he does not know about either of them. تو ہمیں ایجوکیشن کو اس طرح سے انٹائسنگ, اس طرح سے اٹریکٹیو بنانا ہے بچوں کے لیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو ہیں خود بچے جو ہے نا وہ مزہ آنے لگے ان کو. اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ بنانا ہے, ان کو ایکسپیریمنٹس کرانا ہے, تو ڈرائی نہ ہو, ہماری پڑھائی بھی ڈرائی نہ ہو. اس میں کچھ جو برڈن ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ. اتفاق باللتی ہے احسن جی بالکل, یہ آیت آگے آپ لوگوں نے بتا دی تھی اس وقت. لا آف اٹریکشن, آئی ڈونٹ نو واٹ دس مین, یہ آپ لوگ بتائی تھی, معذرت چاہتا ہوں میں نے نیچے نہیں دیکھا تھا. How can we refresh our mind from the situation that every day I think that I'll do this thing and leave this thing, break a bad routine, but never happens. دیکھیں, بیڈ ہیبٹس میں 48 سال کی عمر میں بزرگوں کی صحبت میں پتہ نہیں کتنے کتابیں پڑھنے, عالم بننے کے باوجود ابھی تک فائٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ساری زندگی کے گیم ہے. بہت ساری بیڈ ہیبٹس ختم ہو گئی ہیں میری, اور کچھ بیڈ ہیبٹس نئی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. کچھ بیڈ ہیبٹس وہ ہوتی ہیں جو چھوٹے درجے کی ہوتی ہیں, وہ آپ کے گھر والے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو آپ بدل لیں تو بہت اچھا ہو جائے. تو یہ تو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے. اللہ سے مانگتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کیا آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو مانگ رہے ہیں ہر نماز میں, آپ درجنوں دفعہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھ رہے ہیں. سب اللہ کی تعریف کر کے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سیدھے راستے پہ لیا, آپ نعمت والے راستے پہ لیا, جن لوگوں پہ نعمت کی. ساری عادتیں بدلتے. دیکھیں یہی ہیبٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ آتا ہے نا کہ control your thoughts, because your thoughts become your actions, and control your actions, your actions become your habits, and control your habits, fix your habits, your habits become your behavior, and fix your behavior become your personality, and fix your personality become your fate. انجام ہے وہ. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ تھاٹس اینڈ ایکشن سے. تو وہی چیز ہے جو آپ کی آگے چل کے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال میں رہیں گی, وہی چیز آگے بن. تو اس طرح سے ہیبٹس ہمیں بدلنی ہے. 2 کتابیں ہیں, پاور آف ہیبٹ ہے, ایک اور کتاب ہے, میں کو جو آتھر کا نام میں کوشش کروں گا کہ میں عثمان صاحب کو بتا دوں, جس میں بہت زبردست لٹریچر ریسرچ ہے. یہ آج کل سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے ہے, لیکن ہمارے دین کے اندر 40 دن کا ٹائم ایسا رکھا گیا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. رمضان بہترین ٹائم تھا اس کے لیے, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, تو پھر وہ دوبارہ ریکر نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں روزانہ رات کو جلدی سوؤں اور صبح پھر فجر کے بعد, ابھی یہ تو روٹین میں آ گیا کہ 12 بجے سے سو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں 10 بجے سو جاؤں. یہ آسان نہیں ہے. ہر وقت میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے, دعا بھی مانگ رہا ہوں اللہ سے, کوشش بھی کر رہا ہوں, کیونکہ رات کی نیند کی بات الگ ہوتی ہے. اسٹریس سے بچنے میں, انزائٹی سے بچنے میں, ڈپریشن سے بچنے میں یہ بہت اکثیر ہے, بہت افیکٹو ہے.
ہمیں مستقل کوشش کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں، سائیکولوجیکل ریسرچ سے ہیلپ لینی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو ٹپس بتائی ہیں اس کو یوز کرنا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو محرک ہے نا، ہمارا اسٹیمولس آس پاس، وہ ہمارا ماحول ہے، ہماری صحبت ہے، ہم کون سی ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں، ہم کن بزرگوں کو آن لائن سن رہے ہیں، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں رمضان میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ پہ ایک کتاب پڑھی، رائے پوری صاحب پہ، اور وہ کتاب سے میرا بہت فائدہ ہوا، مجھے بہت فائدہ ہوا. مجھے ایسا لگا جیسے میں ان کی مجلس کا پارٹ. یہ وہ ٹریگرز ہیں جو جس طرف ہم اٹریکٹ ہوں گے، جس صحبت میں ہم جائیں گے، جو ہم انوائرمنٹ اپنے آپ کو کریٹ کریں گے اپنے ارد گرد، وہی چیز میں وہی چیز ہم بن جائیں گے، وہی ہماری ہیبٹس ہوں گے، وہی ہمارے ایکشنز ہوں گے، وہی آگے چل کے ہماری زندگی کا لاہ عمل ہوگا، روزانہ کی زندگی ہوگی، وہی ہماری پرسنالٹی ہوگی، وہی ہر چیز ہوگی. دیکھیں پیشنس جہاں تک فائٹنگ کوئی کر رہا ہے اس میں بہرحال ہمیں بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب کہ ہسبینڈ کو وائف سے اور وائف کو ہسبینڈ سے بھی نجات دینی چاہیے. کچھ لوگ اتنے انریزنیبل ہوتے ہیں، کچھ لوگ، یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ایسا شخص مل سکتا ہے جو بالکل پیورلی ایول ہے یا آپ کا دشمن بن گیا ہے. تو بڑوں سے مشورہ کر کے اور اس کو دیکھ کے، بعض اوقات طلاق از دا وے ٹو گو. بعض اوقات دوستی، مطلب سلام دعا اپنی جگہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے چچا سے، اپنے بھائی سے قطع رحمی کر لیں، لیکن بعض اوقات اس حد تک آپ کو علماء بتائیں گے، اس حد تک بھی کافی ہے کہ آپ صرف سلام دعا کی حد تک آپ نے ان سے رکھا ہو، اس کے علاوہ آپ ان سے ضرورت نہیں ان سے زیادہ گھلنے ملنے کی. تو اگر وہ ہر دفعہ آپ کو تکلیف ایزا پہنچاتے ہیں، اتنا کرنا بھی کافی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مشوروں پہ عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. What if the source of stress and anxiety is constant? How to cope with it? کسی حد تک یہ دیکھیں، جب تک انفرادی نوعیت نہیں پتہ چلے گی اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ وہ سورس آف اسٹریس، انزائٹی، از اٹ اے پرسن، از اٹ اے کنڈیشن، از اٹ جاب، از اٹ اسٹڈیز. سو اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کے الگ الگ طریقے ہیں. بٹ یقین مانے کہ اللہ سے بار بار رجوع کرنے سے، ان دعاؤں کو جن کا میں نے آپ کو بتایا تمام کرنے سے، اللہ سے زیادہ تعلق اسٹرانگ بنانے سے، یہ سوچنے سے کہ میں یہ سٹیمولس ہے نا اس سے بلاک کر لیں. اتنا برا تو نہیں ہے نا کہ نارجیز نے پکڑ کے آپ کو باندھ دیا ہے، اتنا تو بڑا نہیں کہ آپ کے پتھر پھینکے جا رہے ہیں آپ کے اوپر. جو بھی سورس اسٹریس اس سے بلاک کر کے آپ دیکھیں آپ کا رسپانس، آپ کی چوائس کیا ہے، اس پہ فوکس کریں. وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں آپ کی چوائس اور آپ کا رسپانس اگلے کو کہاں لے جائے گا اور آپ کو کہاں لے جائے گا. یہ تھوڑا سا جسٹ میٹر آف ٹائم. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو علماء کہیں کہ نہیں کٹ آف ہو جاؤ، بڑے کہیں کہ جی اس سے الگ ہو جاؤ. اور وہ کیا سچویشن ہے جب تک وہ مجھے نہیں پتا ہوگی تو میں آپ کو اسپیسیفک ایڈوائس نہیں دے سکتا. پرسنلی آپ سے کاؤنسلنگ کرنی ہو تو کیا ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا سا ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا اسکیجول اس طرح سے کر سکتے ہیں، ویک میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ایسا رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ٹائم کچھ نکال لوں. یہ عثمان صاحب سے، وزڈم ایکسپلورر سے ہم کوآرڈینیٹ کر کے کچھ کاؤنسلنگ ٹائم ایسا رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا فلوری اینڈ گریجولی. اچھا، ایک صاحب نے ٹیچنگ کا سوال کیا ہے، میں بھی آج چل اس سے گزر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ نہیں ہیں آن لائن ٹیچنگ میں، پرائیویٹ ٹیچرز اور اسکول آف ہیں، میں بھی اس فرسٹریشن سے گزر رہا ہوں. میں تھوڑی سی نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فاروق صاحب، کہ کس طرح سے میں انجوائے کروں ٹیچنگ کو. یقین مانے میں بھی ٹیچنگ کو جس طرح سے کیسبل میں کھڑے ہو کے ٹیچنگ کو انجوائے کرتا تھا، اب میں آن لائن ٹیچنگ کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پری ریکارڈڈ سیشن ڈالوں. ابھی میں نے اینیمیشن کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اینیمیشن ڈالوں، کچھ ویڈیو کلپس بنا لوں. اڈوبی پہ ہے کچھ اینیمیشن ہے، دوسرے کچھ سافٹ ویئرز ہیں جس پہ میں نے کسی کو سپورٹ بھی لیا ہے. اس میں کچھ کریٹو کرنے کی کوشش کروں، جہاں کریٹیوٹی آ جاتی ہے وہاں فن بھی آ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم لگاؤں، 2-4 گھنٹے لگاؤں، اس کو کریٹو بناؤں، ایک چیز کو افیکٹو بناؤں. تو میرا بھی کچھ اس طرح کا راستہ نکل رہا ہے. باقی میں بھی مس کر رہا ہوں آن لائن ریئل آن سائٹ سیشنز کو، اور میں بھی آن لائن ٹیچنگ کو اتنا انجوائے نہیں کرتا. ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز آؤٹ. ہاں اچھا، ایسے ملک میں کیا کیا جائے جہاں مواقع کم اور کمپٹیشن زیادہ ہو؟ دیکھیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ عجیب بات ہے، میں نے امریکہ دیکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے، امریکہ میں 4 سال میں رہا ہوں اور بہت سارے ملکوں کا سفر ہوا ہے.
میں اس بات سے یہاں پر نا بہت ساری چیزیں جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، وہ ہمارے ملک میں موجود ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ رکھتا ہو تو اس کے لیے بہت سارے مواقع ہیں ایسی پروڈکٹس آفر کرنے کے لیے جو لوگوں ڈیمانڈ بھی کریں گے اور اس میں کمپٹیشن بھی کم ہوگا اور وہ آفر بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ہمارا ایک میرا خیال ہے ذرا ایک ذہنی ایک کنسٹرینٹ زیادہ ہے، ریئل کنسٹرینٹ نہیں ہے اتنا بڑا. یہ ذہنی ایک رکاوٹ زیادہ ہے. یہ حقیقت میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہمیں اس ٹریننگ اور ایکسپوجر کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم وہ کر سکیں. اور یہاں پر جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیلنج ہوتا ہے نا، وہاں پہ اپرچونٹی بھی ضرور ہوتی ہے. ایجڈ ریلیٹیوز کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے مس بہیو، ایجڈ ریلیٹیو سے کیسے ٹریٹ کیا جائے جو مس بہیو صرف اس بیس پہ کرتے ہیں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں. یار یہ بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی یہ آپ کے لیے گولڈ مائن ہے ثواب کمانے کی. اگر آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، کوئی ایسا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر مفہوم اس کا ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بوڑھے مسلمان کا اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسا شخص پیدا کر دیتے ہیں، ایسا نوجوان ملے گا آپ کو آپ کے بڑھاپے میں جو آپ کی عزت و اکرام کرے گا. یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے کہ کوئی ذرا سے سن کی ذرا سے تھوڑے سے ایسے بوڑھے آدمی کا انسان اسے لگ کے رکھے. آسان نہیں ہے، میں بھی اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن اگر آپ کر سکیں تو بہت بڑی بات. اور کچھ چیزیں کبھی کبھی ان کو ریشنل ڈائلاگ کے ساتھ انگیج کر کے آپ سمجھا بھی سکتے ہیں، سمجھا کے اگر ان کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے، لیکن ادب سے، بہت ادب کے ساتھ، بہت ان کے اکرام کے ساتھ کوئی بات ان کو سمجھائی بھی جا سکتی ہے تو سمجھائیں ضرور، لیکن ان کا اکرام اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ نکلے. جب آدمی جب امی بیمار ہوتی ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، میں امی اپنا خیال بھی صحیح سے نہیں کر سکتی ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں خود دوران امی سے غصہ ہو جاتا ہوں، سر درد شروع ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کبھی بھی انشاءاللہ والدہ پہ کوئی ایسے الفاظ ایسی چیزیں نہ ہوں، بس آپ اس طرح سے زیادہ سے زیادہ اس طرح سے لہجہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر امی ماما پلیز آپ میری بات بھی تو سمجھے نا، دیکھیں میں بھی تو کچھ کہہ رہا ہوں. اچھا آپ نے بات کر لی نا، اب تھوڑا سا اس بات پہ بھی دھیان چلیں، تھوڑا سا مل کے سوچتے ہیں نا اس بات کا حل نکالنا ہے نا، ہمیں اس کا حل نکالنا ہے. دیکھیں آپ جتنا فرسٹریٹ ہوں گی اتنا آپ کا نقصان ہے، اتنا میرا بھی نقصان ہے. بے چین نہ ہو، تھوڑا ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں. چلیں آپ تھوڑا سا پانی پئیں، یہ دعا پڑھیں، something on those lines. So I don't know عاقب بھائی آپ کا میں ہیلپ کر سکا نہیں کر سکا، but this is what I would do if I were in your place. Mention in Ramadan and benefited a lot about it. یہ بکس میں نے آپ کو پہلے تو بتا دی، مطلب وہی وکٹر فرینکل کی بتائی اور دعاؤں کی کچھ کتابیں بتائی ہیں. اوکے جزاک اللہ خیر. ہم اپنے حصے کا کام کریں، چراغ روشن کریں. وہ ایک بڑی آپ نے مبشر بڑی اچھی مجھے یاد دلائی، وہ جو ایک احمد فراز کا غالباً شعر ہے، وہ شعر مجھے ویسے یاد نہیں رہتا، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. یہ جو ہے نا کووڈ 19 اور انڈیا کیا کر رہا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے اور فوج کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، زرداری کیا کر رہا ہے، نواز شریف، عمران خان، اس کو سب کچھ چھوڑ کے اگر میں اپنا کام کر لوں نا، تو ایسے ایک شخص ہے جس نے انڈس ہاسپٹل بنا لیا جہاں غریبوں کا مفت علاج. ایسے ایک شخص ہے جس نے اخوت فاؤنڈیشن بنا لی جہاں سے بلینز کی انٹرپرینورل لونز میں. ایسی ایک شخص ہے جس نے یہ ادیب رضوی صاحب جنہوں نے یہ اپنا انسٹیٹیوٹ بنا لیا جو اس کا ہے گردوں کا، رائٹ. تو ایسی شخص ہیں، کسی کو اسکول بنا لیا. اللہ ایسے لوگوں سے کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے کام نہیں کرتے میرے جیسے نکمے لوگوں سے جو شکایت کرتے پھرتے ہیں لوگوں کی کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، خود اپنا غم کیا اور اسی میں بیچارہ مبتلا ہے، زندگی ایسی گزر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، اب یہ obsessive compulsive disorder کی بات آ گئی، یہ تو کلینکل ڈس آرڈر ہے جو آپ کو سائیکائٹرسٹ کو سائیکالوجسٹ کو دیکھنا پڑے گا. میں اس پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خواتین سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے دل کے خلوص سے، اور انشاءاللہ اگر کاؤنسلنگ سیشنز اور کچھ دعائیں انشاءاللہ میں وزڈم ایکسپلورر کی جو ویب سائٹ ہے اس میں وہ بنا کے انشاءاللہ ڈلوا دوں گا. جو کتاب اور کچھ سوال ہوں تو انشاءاللہ ہم آگے کچھ کاؤنسلنگ سیشنز بھی انشاءاللہ ارینج کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو اس سے نکالے اور بحیثیت قوم کے انشاءاللہ اس وقت فاتح بن کے اور اللہ کی نصرت لے کے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اللہ کو راضی کرنے کی میں یقین مانے. رمضان سے پہلے جو میری کیفیت تھی
اور رمضان میں جب میں نے یہ ساری جو آپ کو باتیں بتائیں اس پہ عمل کیا، قرآن اور حدیثوں سے تدبر، کچھ دعائیں بڑھائیں، کچھ وظائف بڑھائے، کچھ لوگوں کے ساتھ عمل بہتر کیا، زمین آسمان بدل گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہو. اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اور باقی چیزیں اس کے سامنے چھوٹی نظر آئیں. اللہ کے یہ اس کے آگے باقی چیزیں چھوٹی نظر آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور 45 منٹ کا گیا کہ ہم نے آپ سے 2 گھنٹے لے لیے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا، میں تو اپنے فلو میں تھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.